السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے ندامت اور رائٹر ہے پلوشا صافی۔ ان سے ہم نے یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ہماری ناول باس ہیرو بیس ہے، مضبوط ہیروئن ہے اور سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، بیسٹ فرینڈس اسٹوری ہے، ایکشن ہے اور رومانٹک لو اسٹوری ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ رانا کے سماعتوں میں اپنی چیخیں اور رونے کی آوازیں گونجنے لگی اور نوریز پلیز مت مارے، رک جائے آہا، نہیں رک جائے آہا، نوریز نہیں مت مارے پلیز۔ اپنی دہائیاں وہ منت سماجت کرنا، رونا چیخنا اور ساتھ ساتھ بیلٹ کی چٹاک چٹاک کر کے فضا میں محلول ہوتی گونج۔ رانا بری طرح کانپ اٹھی تھی، بھاس گئی، اس کے قدم لڑکھڑا گئے تو اس سے بھاگا بھی نہیں گیا اور وہ انٹرنس سے باہر آ کر سڑک کنارے درخت کا سہارا لی کھڑی ہو گئی۔ اسلام آباد کے ٹھنڈے موسم میں وہ خوف کے مارے پسینے سے شراب اور مسلسل لرز رہی تھی۔ اپنا ماضی ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ وہ ڈری سہمی درخت سے لگے کپ کپا رہی تھی کہ اپنے کندھے پر ایک مضبوط لمس محسوس کرتے وہ اچھل پڑی۔ انہی پلیز نہیں، مت مورو، اے پلیز نہیں۔ وہ بدحواس ہو کر آنکھیں بند کر کے چلانے لگی، رانا اٹس می آشم۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آشم نے رانا کو کندھوں سے تھامے جھنجھوڑ کر اپنے جانب متوجہ کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بری طرح شاک ہو گیا تھا۔ رانا اتنا ڈری ہوئی تھی تو مانو اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا دل برق رفتاری سے بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ تو وہ پھٹی نظروں سے اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں سامنے کھڑے سراپے کو دیکھنے لگی۔ حواس بحال ہونے لگے تو رانا نے کندھے جھٹک کر آشم کے ہاتھ ہٹائے اور قدم قدم پیچھے ہوتی گئی۔ ممی، وہ سیاح، ممی یہاں نہیں رہ سکتی۔ ممم میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ممم مجھے جانا ہوگا۔ نات بھی سوری، وہ کپ کپاتے ہوئے گویا ہوئی اور ایڑیوں کے بل پلٹ کر پی سی ہوٹل کے اندرونی سمت بھاگی۔ آشم شاکی انداز میں وہی کھڑے اسے پکارتا رہا۔ اس نے رانا کے پیچھے جانا چاہا پر عفان صاحب کی سیکریٹری آشم کو ڈھڑوڑنے باہر نکل آئی تھی۔ تو سر لنچ کا وقت ہو گیا ہے، باس آپ کو بلا رہے ہیں، سیکریٹری کی پھولی سانس بتا رہی تھی۔ لیکن وہ کافی دیر سے آشم کو ڈھونڈتی رہی اور اب اسے ساتھ لیے ایونٹ میں جائے گی چار ہو ناچار۔ آشم دل پر پتھر رکھ کر تقریب میں چلا گیا۔ مسکراتا بزنس فیس پہنے کر وہ اسٹیج پر آیا تو فضا میں تالیاں گونج اٹھی۔ ارم شیخ کیمرے کے آگے ہنستا چہرہ بنائے نوریز کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی اداکاری کے ظہر دکھا رہی تھی۔ آشم کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر نوریز کو وہ کچھ دیکھا ہوا لگا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ اس نے آشم کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ آشم نے ملٹی پلیکس اسکرین سے پردہ اٹھایا تو تالیوں کا شور مزید بلند ہوا۔ عفان صاحب نے فخر سے آشم کو سینے سے لگا لیا تھا۔ آشم ان سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے مائک لے کر اپنے بنائے ڈیزائن کی خصوصیت بیان کرنے لگا۔ سب مہمان گرامی اپنی نشست پر تشریف فرما ہو کر اسے سننے لگے۔ بات کرتے کرتے بھی بار بار آشم کا دھیان رانا کی جانب بھٹک جاتا۔ اسے رانا کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز ساری تفصیلات بتا کر جلد از جلد تقریب ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن آج قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دوسری جانب رانا اپنے روم میں در آتے ہی بے دم ہوتی گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے تو دوپٹہ سر سے سرک کر اس کے پیروں میں گر پڑا پر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پاؤں گھسیٹ کر چلتی بیٹھ کے پاونتی کے پاس سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر کا خوف ایک مرتبہ پھر اس پر غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے ابھی نوریز وہاں آ جائے گا اور اسے مارنے لگ جائے گا۔ سر، یہ مسٹر نوریز صدیقی ہیں، انہیں ہمارے نئے ڈیزائنرز میں سے کار خریدنی ہے۔ عفان صاحب کی سیکریٹری نے نوریز کا تعارف کروایا۔ آشم نے ایک نظر نوریز کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں آپ سے پہلے مل چکا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ آشم خوش اخلاقی سے نوریز سے ملا، جبکہ نوریز اسے اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے بھی آپ کہیں دیکھے ہوئے لگے، پر یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا ہے۔ نوریز نے مسافہ کرتے ہوئے بغور آشم کو دیکھا تھا۔ یاد کیسے ہوگا، اس دن آپ کی طبیعت جو خراب تھی، میں نے آپ کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اتنا کہا پر آپ مانے ہی نہیں۔ آشم نے منہ بنائے سر جھٹکا۔ اویس، اب یاد آیا، ویسے اس دن کے لیے تھینکس۔ نوریز نے آشم کی شناخت کی تو سر کو خم دیتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ آشم نے عادت کے لیے پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک۔ نوریز نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اپنی صحتیابی کی تصدیق کرائی۔ آشم مطمئن ہوا اور اپنے امپلائی کو آواز دی، عدنان، کہ تم انہیں ہمارے سارے لیٹسٹ جدید ماڈل گاڑیوں کا ایلبم دکھائے یا پھر جو انہیں پسند آئے مجھے بتا دینا۔ سوری مسٹر نوریز، پر مجھے ایک بہت امپورٹنٹ کام سے جانا ہے۔ عدنان آپ کو سارے ماڈل دکھا دے گا۔ عدنان کو ہدایت دے کر وہ التجائی انداز میں معذرت خواہ ہوا۔ دراصل آشم کو جلد از جلد ہوٹل جا کر رانا سے ملنا تھا۔
اس لیے وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر باہر کے جانب بڑھ گیا۔ نوریز اس کی معذرت قبول کر کے عدنان کے پیچھے ہو لیا۔ رانا بیڈ کے پاونتی سے لگ کر بیٹھی بے آواز انسو بہاتی اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی۔ عمر کے وہ لمحات جس نے اس کی زندگی میں ایک حسین اضافہ کیا تھا۔ واقعی ماضی یہ کہ اسکول بریک کے دوران سب بچے کھیل کود میں لگی تھے۔ 10 سالہ کلاس کی رانا اپنی سہیلیوں کے چھمکٹے میں بیٹھی شغل میں مصروف تھی۔ وہیں دوسری طرف اسی کی ہم عمر کلاس بھی کی آیت بھاگتے بھاگتے گر پڑی۔ اس کے ساتھی اٹھانے کے بجائے آیت پر ہنسنے لگے۔ رانا کے اعصاب تن گئے۔ اس نے دوسرے بچوں کو دھکم پیل کر کے ہٹایا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر آیت کو کھڑا کیا، پھر اس کے کپڑے جھاڑ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ دراصل یہی سے ان دونوں کی دوستی کی شروعات ہوئی۔ ہائے میں رانا ہوں، رانا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر خوش اسلوبی سے کہا۔ آیت نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پھیکا مسکرا کر اپنا تعارف بتایا۔ گرنے پر رو کیوں رہی؟ کہوں، رانا نے معصومیت سے پوچھا۔ تو گرنے پر چوٹ لگتی ہے، پھر درد ہوتا ہے، تو رونا آتا ہے۔ آیت نے اپنا نظریہ بتایا۔ انی بھتو، گرنے سے مضبوط بنتے ہیں، چوٹ لگتی ہے تو ڈر کم ہوتا ہے، اس لیے رونا نہیں چاہیے، پھر سے کھڑے ہو کر مضبوطی سے زندگی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رانا کے جذبے سے آیت میں نیا جوش بھر گیا۔ وہ تیزی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے گھٹنے میں اٹھتی درد کی لہر کے باعث وہ حسس کرنے لگی، پر رانا نے اس کا ہاتھ تھامے پوری حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس وقت رانا کو کیا پتا تھا کہ زندگی اسے اس قدر گرائے گی کہ کھڑے ہونے سے پہلے بھی سوچنا پڑے گا۔ یاشم بھاگتا ہوا ہوٹل کی لابی سے گزر کر لفٹ میں آیا اور مطلوبہ منزل کا بٹن دبا کر لب کاٹنے لگا۔ یا اللہ، رانا خیریت سے ہو؟ اچانک کیا ہو گیا آپ کو رانا؟ دل ہی دل رانا کی خیریت کی دعا کر کے وہ خیالی طور پر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لفٹ کے رکتے ہی وہ تیزی سے لمبے کوریڈور کے آخری کمرے کے سامنے رکا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ رانا، دروازہ کھولیں۔ رانا، اٹس می یاشم۔ رانا، اوپن دی ڈور۔ دروازہ زور سے بجا کر بھی جب اندر مکمل خاموشی رہی تو یاشم کا دل دہل گیا۔ وہ الٹے قدم لفٹ کو لپکا۔ نیچے آ کر اس نے ریسیپشن پر موجود مینیجر سے رانا کے متعلق دریافت کیا۔ جی، وہ 2 گھنٹے پہلے اندر داخل ہوئی ہیں اور لفٹ نمبر 4 سے گھپر گئی ہے اور پھر دوبارہ باہر نہیں آئی۔ تو کاؤنٹر پر کھڑے مینیجر نے کمپیوٹر میں سے CCTV فوٹیج چیک کر کے معلومات فراہم کی اندر ہے۔ مگر تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کہیں کچھ اس کے آگے یاشم سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مینیجر سے کمرے کی اضافی چابی طلب کی اور پھر سے لفٹ کا رخ کیا۔ یاشم کو پریشان حال بھاگتے دیکھ کر ہوٹل مینیجر اور سٹاف بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کمرے کے دروازے تک آ کر یاشم کے کارڈ نما چابی پکڑے ہاتھ میں لرزش طاری ہو گئی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ آنکھیں سختی سے مینجھے اس نے کارڈ درز کے اندر ڈالا تو ایک کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ کمرہ پورا تاریک تھا اور رانا بیڈ کی پاونتی سے سمٹ کر بیٹھی تھی اور اس کا دوپٹہ کمرے کے بیچوں بیچ گرا پڑا تھا۔ یاشم نے رانا کو خیریت سے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور کارڈ مینیجر کو واپس تھما کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اپنے سٹاف سمیت نظریں نیچی رکھے واپس مڑ گیا۔ یاشم آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اول تو جھک کر اس نے رانا کا دوپٹہ اٹھایا، پھر اس کے ساتھ بیڈ کی پاونتی سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھ گیا اور دوپٹہ رانا کے آگے پھیلا کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ کتنا ڈرا دیا تھا آپ نے، ایونٹ سے بھی اچانک آ گئی تھی اور اب دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ اتنی دیر سے کھٹکھٹا رہا تھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ مجھے لگا آپ کو کچھ ہو گیا ہے، اس لیے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولنا پڑا۔ یاشم ہلکی آواز میں شکایت کرنے لگا۔ رانا نے سر اٹھا کر یاشم کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی متروم آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر یاشم کو دھچکا لگا۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بات کیا ہے؟ رانا، مجھے اب واقعی بہت گھبراہٹ ہو رہی، پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یاشم ہوا سے باختہ ہو کر منت کرنے لگا۔ زندگی بہت ظالم ہے یاشم، یہ کبھی چین سے رہنے نہیں دیتی۔ تو کبھی لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اگلے ہی پل انسان پھر سے اسی چوراہے پر آ جاتا ہے۔ رانا نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یاشم کا کلیجہ باہر آنے کو تھا اور وہ سمجھ گیا تھا یہ کہ رانا اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے، وہ کسی گہرے دکھ میں ایسا بول رہی ہے۔ اس لیے یاشم نے دوبارہ اس سے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ امت رو رانا، آپ روتی اچھی نہیں لگتی، آپ ہنستی مسکراتی بہت اچھی لگتی ہو۔ یاشم نے لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اسے رانا کو سنبھالنا تھا، خود کمزور نہیں پڑنا تھا۔ یہ آنسو تو اب میرا مقدر بن گئے ہیں، کوشش بہت کرتی ہوں پر روک نہیں پاتی، ان پر میرا اختیار نہیں ہے۔ رانا پھر سے زار و قطار رونے لگی۔ روتے ہوئے لاشعوری طور پر اس نے یاشم کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس سر ایک جانب کر لینے سے اس کے لمبے بال اسی سمت دھلک گئے اور دوپٹہ سرک کر بازو پر گر پڑا، جس کی وجہ سے بلیک قمیض میں سے چھلکتی رانا کی سفید گردن واضح ہو گئی۔ یاشم نے افسردگی سے رانا کے روتے چہرے کو دیکھا تھا اور چہرے پر سے اس کی نظریں رانا کی گردن پر رک گئی تو اس کے آبرو پھیل گئے۔
رانا کی گردن پر اور گردن کے پیچھے کندھے کے پاس کئی سارے زخموں کے نشانات تھے۔ یاشم بنا پلک جھپکائے ان زخموں کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کب اور کسے اتنے زخم لگے ہوں گے اور اس دوران رانا کو کتنا درد ہوا ہوگا، یہ سوچتے ہی یاشم نے نظریں پھیر لی۔ رانا کی تکلیف کا سوچ کر بھی اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ رانا کیا ہوا ہے کے ساتھ، مجھے بتاؤ، شاید میں کچھ مدد کر سکوں، یاشم نے موہوم سی امید کے ساتھ پھر پوچھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر رانا کے بھیگے رخسار پر رکھا۔ اس کے آنسو یاشم کی ہتھیلی میں جذب ہونے لگے۔ رانا نے اس کا لمس محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے تیز تیز آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ رو رو نڈھال پڑتے، اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کی تھی خود کو گرنے سے بچانے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں یہاں سے، اس نے صفاقی سے جواب دیا تھا۔ یاشم نے کچھ کہنا چاہا پر رانا نے ٹوک دیا۔ اب پلیز یاشم، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دی جائے آپ، میں ٹھیک ہوں۔ رانا نے سرخ آنکھوں سے یاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی تھی۔ یاشم نے نظریں چرا لی کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ زیادہ دیر رانا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تو اس کے لیے وہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، پر آپ اپنا خیال رکھنا پلیز۔ یاشم معصوم تاثرات بنائے پلٹ کر جانے لگا۔ رانا نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر رخ پھیر کر اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ یاشم اپنے کمرے میں تو آ گیا تھا، لیکن رات بھر وہ رانا کے زخموں کا سوچ سوچ کر مضطرب رہا، اس لیے صبح دیر سے اٹھا تھا جبکہ رانا سابل چکی تھی۔ پھر صبح جلدی اٹھ کر اس نے آسماں کے زبانی بتائے گئے پورے ایونٹ کی جھلکیاں اور اہم نکات کو قلمی جامہ پہنا کر رپورٹ تیار کی۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ پوری ٹیم ایک ساتھ موجود تھی۔ رانا نے سب سے پہلے اپنی لکھی تفصیلات یاشم کے آگے رکھی اور کل کچھ وجوہات کی بنا پر مجھ سے ایونٹ مس ہو گیا ہے، پر میں نے ساری رپورٹ بنا لی ہے۔ اس نے متبسم ہو کر فائل ٹیبل پر رکھی۔ یاشم اس کا یہ پرانا روپ دیکھ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے رپورٹ کا سرسری جائزہ لیا اور رانا کے کام سے مطمئن ہو کر مشکور ہوا۔ 1 بجے یاشم کی وزارت پیٹرولیم کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں رانا بھی شامل ہوئی۔ ٹڈائے وزیر صاحب کو یاشم کا ڈیزائن بہت پسند آیا اور انہوں اسے وہ کار مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے رضامندی سنائی۔ ان سے میٹنگ ختم کر کے یاشم اور رانا اسلام آباد کی سیر کو نکل گئے کہ وسیع سڑکوں پر ڈرائیو کے اتر کی وسیع سڑکوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے یاشم اپنے کالج لائف اور یونیورسٹی لائف کے متعلق بتاتا رہا اور رانا محظوظ ہوتی رہی۔ تقریباً عصر کے وقت یاشم اور رانا فیصل مسجد میں داخل ہوئے۔ نیلے آسمان پر چھائے ہلکے سفید بادل، میٹھی سی دھوپ کی ہلکی گرمائش اور ایک زونکے سے چلتی ٹھنڈی ہوا فضا میں خوشگوار ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ننگے پیر فیصل مسجد میں چلتے، رانا کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے موقع کی مناسبت سے گرم سوٹ اور اونی سویٹر کے ساتھ پشمینہ شال سر پر اوڑھ رکھا تھا، جبکہ یاشم بلیک پینٹ اور کافی کی طرح براؤن ہائی نیک پہنے اور کندھوں پر لیدر کی جیکٹ ڈالے ہوئے تھا۔ سرسبز و شاداب وادی کے بیچ بنے سنگ مرمر کے شہکار کو دیکھ کر رانا بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فیصل مسجد کے ہر ایک ستون، ہر ایک دیوار کا اچھے سے جائزہ لیا اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ان کی اگلی منزل اسلام آباد کے شہر سے کچھ مسافت کی دوری پر واقع مونال تھی۔ انچی نیچی ڈھلان پر سفر کرتے جب وہ مونال کی اونچائی پر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آسمان میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ تاریکی کا آغاز ہوتے ہی ہوٹل کے سارے لائٹس روشن کر دیے گئے، پر رانا ان سب سے الگ ہوٹل کے وسطی حصے میں کھڑی شام کے سحر انگیز نظارے سے محظوظ ہونے لگی۔ حالانکہ آفتاب غروب ہونے کے بعد اتنی اونچائی پر ہوا کی گردش تیز ہو گئی تھی، مگر رانا ٹھنڈ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نظر کی حد تک پھیلے سرسبز و شاداب شہر کو دیکھتے ہوئے بہت محظوظ ہوئی۔ یاشم کو اسلام آباد کے نظاروں سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے تو بس رانا کو خوش دیکھ کر ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک ٹیبل سے ٹک کر ہاتھ سینے پر باندھے یاشم ماحول سے اکثر جدا کھڑی رانا کو دیکھ رہا تھا۔ رانا نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا میں گہرا سانس لیا اور جب واپس خارج کیا تو اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جگہ کے قدرتی نظارے رانا میں نئی امید بھر گئے تھے۔ وہ خوش دلی سے یاشم کے پاس آئی۔ تھینک یو یاشم، مجھے یہاں لانے کے لیے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ویسے تو میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، پر اب کی بار جیسا سکون پہلے کبھی نہیں ملا۔ رانا کے چہرے سے اس کی خوشی صاف ظاہر تھی، اس کی اداس گہری آنکھوں میں چمک در آئی تھی، اور مجھے بھی ایسی خوشی پہلے کبھی نہیں ملی۔ یاشم سیدھے ہو کر رانا کے روبرو آ گیا۔ ہفتہ ہے رانا، خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اس وقت ہم جہاں ہیں کل یہ ہمارا ماضی بن جائے گا، حسین یادگار سفر۔ اسی طرح غم بھی دیر پا نہیں ہے، ہر احساس کا اپنا مقرر وقت ہوتا ہے۔ جب ہم ایک ہی چیز پر ہمیشہ خوش نہیں ہو سکتے تو ایک ہی غم پر بار بار رونا کیوں؟ یاشم کی باتوں پر رانا کی مسکان سمٹ گئی۔ ڈائریکٹ نہ صحیح پر یاشم نے اسے کل رات ہوئے واقعے کا احساس دلا دیا، اور جو چیز گزر گئی ہے اسے جانے دی، اس کی اتنی ہی مدت لکھی ہوئی تھی۔ ماضی کے غم پر خود کو آج کیوں تکلیف دینا؟
زندگی کے ایک ڈارس کی طرح ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھیے۔ میں آپ کے دکھ تو نہیں مٹا سکتا، اس درد سے آپ کو خود ہی باہر آنا ہے۔ ہر آنا، یاشم نے مدھم آواز میں اسے بہت گہری بات سمجھائی۔ دونوں کے مابین کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ اوپر چند لمحوں کی خوشیاں ضرور دے سکتا ہوں۔ یاشم نے شرارتی انداز میں پلکیں چپکائی اور رانا کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ رانا حیرانگی سے مڑی تو اس نے ایک ویٹر کو گرما گرم چائے اور پھر اس نے کٹ اٹھائے اسی جانب آتے دیکھا۔ یاشم کے اس انداز پر رانا ہنس پڑی۔ کمسن اور معروف اداکارہ ارم شیخ اور پروفیسر نوریز صدیقی کے افیئر کی خبریں ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ ہر نیوز پیپر اور ٹی وی چینل میں ارم اور نوریز کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑے تصویروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ ان دونوں کی بہت جلد شادی کرنے کی افواہیں بھی اڑ رہی تھیں۔ کئی رپورٹرز نے اس خبر کی سچائی جاننے ارم اور نوریز سے تصدیق بھی کرنا چاہی، پر فی الحال دونوں خاموش تھے۔ مگر ان خبروں سے صدیقی ہاؤس میں الگ ہی طوفان برپا ہونے لگا تھا۔ جب سے یہ خبریں وارث صاحب کے علم میں آئی تھیں، ان کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ طیش میں آ کر انہوں نے نوریز کو صدا لگائی، یہ سب کیا ہے نوریز؟ یہ میڈیا والے کیا واہیات خبریں نشر کر رہی ہیں؟ تم خود سے 14 سال چھوٹی اداکارہ کے ساتھ ریلیشن میں ہو۔ وارث صاحب نے اخبار کے شوبز والا صفحہ نوریز کے سامنے ٹیبل پر اچھالا۔ سو واٹ پاپا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ نوریز نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ایک تو وہ تم سے 14 سال چھوٹی ہے اور پھر اداکارہ ہے، اور اوپر سے تمہاری اس سے شادی کرنے کی خبریں سرخیاں بنی ہوئی ہیں۔ احباب پوچھ رہی ہیں غصہ بھی نہ آئے کیا؟ اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر حارث صاحب نے قدرے نرمی سے وضاحت دی، پاپا کا دوست و احباب کیا سوچتے ہیں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات شادی کرنے کی تو ارم اچھی لڑکی ہے، میں جلد اسے آپ سے ملوا دوں گا۔ اور دوسری بات، جب مجھے اور ارم کو ہمارے ایج ڈفرینس سے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سرد لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر نوریز نے مانو وارث صاحب کو چپ کروا دیا تھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر نوریز لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا اور وارث صاحب اپنی بیگم کی جانب مڑے۔ کیا اس نے آپ سے کبھی اس بارے میں ذکر کیا ہے؟ وارث صاحب نے بھوری آنکھیں سنبل بیگم کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ سنبل بیگم شوہر کی تند و تیز نظروں سے گھبرا گئی تھی۔ آدھ مرتبہ اس کے زبانی نام سنا لڑکی کا، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کے ساتھ سیریس ہے۔ مجھے لگا بس کچھ وقت کا جنون ہے۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے وہ گمسم ہو گئی۔ ان کا جواب سن کر وارث صاحب ماتھے پر بل ڈالے کھڑے ہو گئے۔ ان کے غضب سے سنبل بیگم سہم گئی۔ یہ سب آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے آج تک آپ اس کی غلطیاں مجھ سے چھپاتی رہی ہیں، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتی رہی ہیں، اسی لیے وہ اس قدر جنونی اور ضدی ہو گیا ہے۔ یہ سب آپ کی غلطی ہے، پہلے بھی سب آپ کی وجہ سے بگڑا تھا، اب بھی سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وارث صاحب نے سر پکڑ کر بے بسی سے سرد سانس خارج کی۔ سنبل بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، تب پر وارث صاحب ان کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر انہیں نوریز کی بگڑی حرکتوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر چلے گئے۔ ماں ہوں آخر میں اس کی، اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے ساتھ دیتی ہوں۔ کہ سنبل بیگم وہی صوفے پر بیٹھی منہ بنائے سوچتی رہ گئی۔ نوریز گھر سے نکل کر شوٹ کے لوکیشن پر چلا گیا۔ اسے ارم سے ان خبروں پر مفصل بات کرنی تھی۔ ڈیفنس ایریا کے اس عالیشان اور پرتیش بنگلے میں کسی ڈیزائنر کے پارٹی کلیکشن کی فوٹو شوٹ ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ ساتھ کئی فیشن ماڈل بھی خوبصورت کپڑے زیب تن کے کیمرے کے آگے پوز بنا کر کھڑے تھے۔ اب پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ڈیزائنر اور دیگر عملہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول نظر آئے۔ نوریز ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر میک اپ روم میں آ گئے جہاں ارم تیار ہو رہی تھی۔ ہائے بی بی، کیسی لگ رہی میں ہوں؟ ارم نے نوریز کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر استفسار کیا۔ ارم ریڈ کلر کے چمکدار اور بیک لیس بلاؤز پہنے پیارا میک اپ اور خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کے میک اپ کا آخری ٹچ اپ کروا رہا تھا اور دوسری ٹیم ممبر اس کے بازو پر بلیک شیفون کی کام والی ساڑی کا پلو درست کر رہی تھی۔ لوگوں کی موجودگی میں نوریز خاموش رہا، پر اس کے اضطراب میں اضافہ ہونے لگا۔ اُکتا ہے جان، میرے ساتھ میل پارٹنر کون ہے؟ ارم اس کے موڈ سے بے خبر اپنے شوٹ کے رودات سنا رہی تھی اور نوریز خاموشی سے اسے تیار ہوتے دیکھتا رہا۔ سپر سٹار احسن خان۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا میں احسن خان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میرے سب سے فیوریٹ ایکٹر ہیں وہ۔ ارم کی خوشی ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ نوریز کی نظریں ارم کے چہرے پر سے ہوتی ہوئی اس کے ڈیپ گلے اور پھر بیک لیس سے جھلکتی پتلی کمر پر جا ٹھہری۔ اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے تھے۔ بلا شبہ ارم کے ہر ادا پر نوریز فدا تھا۔ دھکے پر ارم کی خوبصورتی اس کے علاوہ کوئی اور دیکھے یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اب مجھے ارم سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے، آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر باہر ویٹ کر لیں۔ نوریز سے مزید رہا نہیں گیا۔
اس نے ارم کو تیار کرنے والی ٹیم سے معذرت کر لی۔ شوبز کی دنیا میں چلتے ارم اور نوریز کی شادی کی خبروں کی بنا پر اس شعبے میں کام کرنے والے تمام لوگ نوریز سے آشنا تھے۔ اس لیے وہ دونوں میک اپ آرٹسٹ نوریز کی بات مان کر وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہوا بی بی؟ موڈ کیوں آف ہے؟ ارم ساڑی کا دامن اٹھا کر لمبی انہیل میں ٹک ٹک کر کے چلتی نوریز کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر اپنا دایاں بازو ٹکا کر بائیں ہاتھ سے نوریز کے رخسار اور گلے پر انگلی پھیرتی مدہوش آواز میں بولی۔ نوریز نے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے کمر کے گرد مائل کر کے اسے خود سے لگایا۔ حبیبی، یہ بلاؤز بہت چھوٹا ہے، چینج کر لوں، نوریز نے بہت ہی پیار سے کہا تھا۔ تو پھر بھی ارم کے تاثرات بدلنے لگے۔ اب میرا 10 منٹ میں شوٹ ہے اور اب تم کہہ رہے ہو میں چینج کر لوں؟ نوریز یہ شوبس ہے، یہاں جو دکھتا ہے یہ وہ بکتا ہے۔ ایسی بولڈ ڈریسنگ کرنے والی ماڈل اور ایکٹریس کو ہی کام ملتا ہے۔ میں ایسا نہیں کروں گی تو ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی نظروں میں کیسے آؤگی؟ ارم اس کے الگ ہو کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی بال سنوارنے لگی۔ اور تو چھوڑ دو یہ سب، مجھے نہیں پسند تمہاری باڈی شو پیس کی طرح سب کی نظروں کا مرکز بنے۔ نوریز 2 قدم آگے آیا اور ارم کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنے جانب گھمایا۔ نوریز کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ارم کراہ اٹھی۔ ماڈلنگ اور ایکٹنگ صرف میرا کام نہیں، میرا شوق بھی ہے نوریز، میں شوبز نہیں چھوڑ سکتی۔ ارم اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ اور میں پیار سے سمجھا رہا ہوں ارم، تمہیں اس شعبے میں رہنا ہے تو ڈھنگ سے رہنا ہوگا، ورنہ مجھ سے اچھے برتاؤ کی امید مت کرنا۔ نوریز کی آواز بلند ہو گئی، ساتھ ہی اس کی بھوری آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہونے لگی۔ ایک پل کے لیے ارم بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چلاؤ مت مجھ پر کبھی مسٹر نوریز صدیقی، میں تمہاری ایکس وائف نہیں ہوں۔ جو تم ڈانٹو گے یا مورو گے تو میں خاموشی سے ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ ارم نے نوریز کو پر حقیقت کا آئینہ دکھانا شروع کیا۔ حد جتنی چھوٹ دی ہے اتنی حد میں رہو۔ میں نے اس لیے تمہاری جیل سے بیل نہیں کرائی کہ تم میرے ہی سر پر چڑھ جائے۔ میں ایک سپر ماڈل ہوں، فریش فیس ایکٹریس ہوں۔ میں نے تمہارے کرتوت میڈیا میں بتا دیے نا، جہاں تو تم کہیں کہ نہیں بچو گے۔ ارم انگلی اٹھا کر اسے دھمکا کر ہونے کرتے کمرے سے باہر نکل گئی اور نوریز لب بھینجے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ اور میں تمہاری ایکس وائف نہیں ہوں، جو تم ڈانٹو گے یا مورو گے تو میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ دیواروں سے ٹکرا کر ارم کی آواز اور اس کی زبان سے نکلے یہ الفاظ نوریز کی سماعتوں میں گونجتے رہی۔ اس سامنے بڑے سے آئینے میں خیالی طور پر اس کا معصوم سا چہرہ ابھرا تھا۔ ایپیسوڈ 7 منال سے واپسی شہر آتے آتے رات ہو گئی تھی، اس لیے یاشم اور رانا نے ڈنر باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور یاشم کی فرمائش پر وہ دونوں چائنیز ریسٹورنٹ گئے۔ رانا نے صرف سیٹ اور سور سوپ پر اکتفا کیا، جبکہ یاشم نے مکس سی فوڈ پلیٹر منگوایا جس میں الگ نوع اقسام کی مچھلیاں، جھینگے، لابسٹر، نوڈلز، ساسیز اور مشرومز موجود تھے۔ رانا تو شاخدار جھینگے اور لابسٹر دیکھ کر ہی دل بد ہونے لگی، جبکہ یاشم بہت مزے سے چٹکھارے لے کر کھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب یاشم نے رانا کو بغور اپنی جانب متوجہ پایا تو ہاتھ میں پکڑا جھینگا اس کے آگے کیا۔ رانا جھرجھری لے کر نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہو گئی اور یاشم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اتنی دیر میں رانا سر جھکائے اپنے سوپ کے پیالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، وہیں یاشم اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے سحر میں کھو کر ڈنر کرنا بھول گیا۔ وہ ایک ٹک سامنے بیٹھے سحر سے بھرپور سراپے کو دیکھنے لگا جس نے پہلی ملاقات سے یاشم کے دل کو محبت کا اسیر بنا دیا تھا۔ ایسا کیا جادو ہے آپ میں جو دل کرتا ہے ہر وقت آپ کو بس دیکھتا ہی رہوں؟ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا رانا، اب تو لگتا ہے جیسے ایک سیکنڈ بھی آپ کے بغیر رہنا محال بن گیا ہے۔ پلیز رانا، میرے دل کو اپنی محبت کے نور سے سیراب کر دو۔ یاشم دل ہی دل رانا سے مخاطب تھا۔ کیا چاہیے؟ سرخ اور گولڈن رنگوں کے متشر کردہ ریسٹورنٹ کا گرم ماحول، پس منظر میں ہلکے آواز میں چلتا چائنیز میوزک اور سامنے بیٹھی معصومیت کی مورت۔ یاشم کا دل کیا وقت یہی تھم جائے، رانا ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، یہ سفر زندگی بھر کا ساتھ بن جائے۔ رانا نے سوپ ختم کر کے سر اٹھایا تو یاشم کو کھوئے ہوئے انداز میں خود کو دیکھتا پا کر مضطرب ہونے لگی۔ آس پاس نظریں دوڑا کر اس نے چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے کی یاشم، پہلی پکار اتنی دھیمی تھی کہ رانا کو اپنی آواز خود بھی سنائی نہ دی۔ یاشم، دوسری صدا قدرے بلند آواز میں دی تو یاشم یکدم حال میں لوٹا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اپنے خیالات محو کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا سی فوڈ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رانا نے اسے مخاطب کرنے کی وجہ بتائی تو یاشم نے اپنے سامنے پڑے پلیٹر کو دیکھا جس میں سے بمشکل وہ آدھا ہی کھا پایا تھا۔ یاشم نے جھجکتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور ویٹر کو بلا کر بقیہ کھانا پیک کرنے کی ہدایت دی اور بل کی ادائیگی کی۔ 10 منٹ بعد وہ ویٹر ایک پیکٹ ہاتھ میں لیے ان کے ٹیبل پر واپس آیا۔ یاشم نے اس سے پیکٹ لے کر شکریہ ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیروی کرتے رانا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ گرم ریسٹورنٹ کا مین گیٹ کھولتے ہی باہر کی ٹھنڈی ہوا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔
کہ دن کے مقابلے رات کے وقت سردی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ آپ یہی رکیں، میں کار لے کر آتا ہوں۔ یاشم نے رانا کو وہی رکنے کا کہا اور خود ہاتھ زد آپس میں مسلتے ہوئے پارکنگ کا رخ کیا۔ رانا گیٹ کے اندرونی سمت کونے میں کھڑی باہر سڑک پر چلتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے اسے مخاطب کیا، ایکسکیوز می رانا شعیب بٹ۔ اس مردانہ آواز نے گویا تصدیق کرنا چاہی۔ رانا اس آواز پر متفکر انداز میں پیچھے مڑی۔ سوٹ بوٹ میں تیار درمیانہ قد کاٹ کے حامل شخصیت کو رانا پہچان گئی تھی۔ اور فواد اختر۔ رانا نے ان کا نام پکارا تو ان کی چھوٹی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ رانا، کیسی ہو؟ فیملی کے ساتھ آئی ہو کیا؟ صدیف بھی یہی ہے، فواد کی خوشی دیدنی تھی۔ صدیف کے نام پر رانا کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ تو فواد اختر اور صدیف بٹ کالج کے دور میں اچھے دوست رہے تھے، اس لیے فواد نے رانا کو پہچانتے ہی صدیف کا پوچھا، انہیں میں کام کے سلسلے میں آفس کلیگ کے ساتھ آئی ہوں، بھیاں کراچی میں ہے۔ رانا نے اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ او اچھا، عجیب بے وفا ہے یہ تیرا بھائی۔ میں دبئی میں سیٹل کیا ہو گیا؟ وہ تو مجھے بھول ہی گیا۔ 4 سال سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی فون میسج نہیں۔ میں نے اتنی دفعہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پر وہ اس نمبر پر ملا ہی نہیں۔ اینی وے یہ میرا بزنس کارڈ ہے، اس میں میرا موبائل نمبر بھی ہے، صدیف سے کہنا لازمی مجھ سے رابطہ کرے۔ فواد جوش اخلاقی سے گویا تھے اور رانا چہرے پر مسکراہٹ سجائے سر کو جنبش دیتے ان کی رودات سنتی رہی۔ دوسری جانب یاشم کار پارکنگ سے نکال لایا تھا۔ مین روڈ پر کار لاد کر اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے اور آنکھوں میں سختی در آئی۔ سامنے ہی اسے رانا کے ساتھ ایک سوٹڈ بوٹڈ مرد کھڑا نظر آیا۔ اول تو یاشم کو لگا کہ وہ کوئی بگڑا ہوا رئیسادہ ہے جو رات کے وقت اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پر رانا کو خوش اخلاقی سے اس سے بات کرتے دیکھ کر یاشم کا منہ بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھیاں تک آپ کا میسج پہنچا دوں گی، رانا نے فواد کے ہاتھوں سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ کارڈ اپنے پرس میں ڈال کر وہ فواد سے ان کی فیملی کے متعلق پوچھ رہی تھی جب اچانک کار کا تیز ہارن فضا میں گونجا۔ رانا قدرے چونک کر پلٹی اور یاشم کے اسپاٹ تاثرات دیکھ کر گھبرا گئی۔ روکے فواد، میں چلتی ہوں، سونیا اور بچوں کو میرا سلام کہنا۔ رانا نے عزلت میں رخصت لیا اور شیشے کے گیٹ سے باہر آ گئی۔ فواد وہی کھڑا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے بوائے کرنے لگا۔ جوابی انداز میں رانا نے بھی ہاتھ ہلایا اور کار میں سوار ہو گئی۔ رانا کے بیٹھتے ہی یاشم نے پورے تاب سے ایکسیلیٹر دبایا اور کار زن کر کے ہوا میں اڑنے کے مانند دوڑی۔ ایک پل کو رانا یاشم کے اتنی تیز رفتاری سے ڈر گئی۔ اسپیڈ کا کانٹا 120 پر پہنچنے لگا تو رانا نے اسے ٹوکنا چاہا، کون تھا وہ؟ اس سے پہلے رانا کچھ کہتی یاشم کی گمبھیر آواز ابھری اور فیملی فرینڈ تھے۔ رانا نے دھیمی آواز میں وضاحت دی، کس سائڈ کے؟ ضبط کی وجہ سے یاشم کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ نہیں ہاں، میرے بھائی کے دوست ہے۔ رانا کو یاشم کا غصہ سمجھ نہیں آیا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاشم اسے نظر انداز کر کے نظریں مین روڈ پر جمائے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں جھوٹ گیا۔ اب بھائی کا دوست فیملی فرینڈ کیسے بن گیا؟ یاشم کا غصہ برقرار رہا، نہیں وہ ایک چیولی ان کی وائف میری دور کی کزن لگتی ہے۔ رانا نے سر جھکائے دوسری دلیل بتائی۔ اس آدمی کے شادیشدہ ہونے کا جان کر یاشم قدرے پرسکون ہو گیا۔ اس نے لمبا سانس خارج کر کے کار کی سپیڈ ہلکی کر دی جبکہ چہرے کے تاثرات سپاٹ رہے۔ کافی دیر کار میں خاموشی چھائی رہی۔ یاشم نے ماحول کا تناؤ کم کرنے گانے لگا لیے، سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانس چلتی جدھر رہوں گا بس وہیں عمر بھر؟ کتنی حسین یہ ملاقاتیں ہیں، ان سے بھی پیاری تیری باتیں ہیں، اب باتوں میں جو تیرے کھو جاتے ہیں۔ آونا ہوش میں کبھی باہوں میں ہوں تیرے زندگی ہائے۔ گانے کے لائنز یاشم کو اپنے دل کی آواز لگی۔ بے اختیار اس کا مزاج اچھا ہونے لگا۔ اس نے کنکھیوں سے رانا کو دیکھا تھا۔ میں تو یوں کھڑا کس سوچ میں پڑا تھا، کیسے جی رہا تھا میں دیوانہ، چھپکے سے آ کے تو نے دل میں سما کے تو نے چھیڑ دیا، کیسا یہ فسانہ، او وہ مسکرانا بھی تجھی سے سیکھا ہے، دل لگانے کا تو ہی طریقہ ہے، اعتبار بھی تجھی سے ہوتا ہے۔ آؤں نہ ہوش میں کبھی باہوں میں ہے تیرے زندگی ہائے۔ دن بھر کے حسین لمحات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ رانا کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا قدرتی حسن کو محسوس کر کے خوش ہونا، ہوا سے اس کے بالوں کا اڑنا، پھر رانا کا انہیں کان کے پیچھے کرنا، اس کا پلکیں جھپکا کر یاشم کو دیکھنا، اس کی ہر ادا پر یاشم کو پیار آ رہا تھا۔ یاشم کی مسکراہٹ مزید بڑی ہو گئی تھی۔ کہے نہیں تھا پتا کہ تجھے مان لوں گا سدا، کہ تیری گلیوں میں اس قدر آؤں گا میں ہر پہر۔ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانس چلتی جدھر بھر رہوں گا بس وہی عمر بھر رہوں گا بس وہی عمر بھر۔ میوزک سنتے یاشم نے چہرہ بائیں جانب گھما کر رانا کو دیکھا تو وہ اداسی سے کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اداس کر دینے پر یاشم کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دل یاشم نے خود کو ڈپٹا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا ہاتھ رانا کے کندھے کے سمت بڑھا، پر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے خود کو روک لیا تھا۔
وہ پھر سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے رانا مزید اداس ہو جاتی۔ آئی ایم سوری۔ یاشم نے مدھم آواز میں معذرت چاہی پر رانا خاموش رہی۔ اور میں آدھے سے زیادہ عمر فورن کنٹریز میں رہا ہوں، پر میرے اصول اور جذبات اب بھی دیسی ہیں۔ مجھ سے جڑی کوئی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ نظر آئے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے رانا کو دیکھا تو وہ اب بھی رخ دوسری جانب کی ہوئی خاموش تھی۔ یاشم سر جھٹک کر سڑک کو دیکھنے لگا۔ اور میں جسے اپنا مانتا ہوں پھر اس کے لیے بہت پوسیسیو ہو جاتا ہوں، اور آپ؟ اب کی بار جب یاشم نے گردن موڑی تو رانا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بالک علی۔ کچھ لمحوں کے لیے یاشم کی ہیزل گرین آنکھیں رانا کی گہری سیاہ آنکھوں میں قید ہو گئی۔ آپ میرے دل کے بہت قریب ہو، سب سے اہم، سب سے خاص۔ یاشم نے ادھوری بات اس انداز میں مکمل کی کہ رانا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بالواسطہ یاشم کے اظہار محبت پر رانا پریشان ہو گئی اور رخ پھیر لیا۔ رانا کے شرمانے پر یاشم کے ہونٹوں پر شفیق سی تبسم بکھر گئی۔ یہ بقیہ راستہ خاموشی کے نذر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سفر اپنے منزل کو پہنچ گیا۔ KPC ہوٹل کے سامنے کار روکتے ہی رانا بنا کچھ کہے اتر گئی اور یاشم کا انتظار کے بغیر اندر چلی گئی۔ یاشم محبت پاش نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ سپر ماڈل اور اداکارہ ارم شیخ اور پروفیسر نوریز صدیقی کی شادی کے چرچے صرف ٹی وی اور نیوز پیپر تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ہرسوں پھیلے ہوئے تھے۔ ٹویٹر ہوتا فیس بک یا انسٹاگرام، نوریز اور ارم کا نام ہر جگہ ٹرینڈ پر چل رہا تھا۔ کچھ تنقید نگاروں نے ان کے ایک ڈفرینس پر کافی بحث بھی کی تو کئی شائقین نے ان کی جوڑی کو سچی محبت کا عملی نمونہ قرار دیا۔ اکثر کامنٹس میں نوریز صدیقی کو کمسن لڑکیوں کو پھنسانے میں ماہر اور گولڈ ڈگر کے القابات سے نوازا گیا تو بیشتر شہری اسے پروفیسر ہونے کا رتبہ یاد دلانے لگے۔ ہر وقت ایسی خبریں آیتی لطیف کے گوش گزار ہوتی رہتی جس کے چلتے ان دونوں کے درمیان گفتگو مزید کم ہو گئی تھی۔ شام کے وقت آیت ڈنر کا اہتمام کرنے لگی تھی اور تینوں بچے لاؤنج میں بیٹھے اسکول کا ہوم ورک کرنے میں مگن تھے۔ ساتھ ہی ہلکی آواز میں ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ ایک نجی چینل کے مشہور شو پر ارم شیخ سے جب اس افواہ کے متعلق سوال پوچھا گیا تو ساتھ ساتھ اسکرین پر نوریز اور ارم کی تصاویر شائع ہونے لگی۔ اور سمر بھیا، یہ تو وہی انکل ہے۔ مشی نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سمر کے کان میں سرگوشی کی سمر نے پینسل رکھ کر ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ زیال نے منہ بھسورتے ہوئے کتاب میں سے سر اٹھا کر سمر کو گھورا۔ ہاں آپ تو جانتی ہے لوگوں کو تو بات کا بتنگڑ بنانے میں مزہ آتا ہے۔ میں اور نوریز فی الحال اپنے کیریئر میں مصروف ہیں، شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر لیں گے، ابھی تو ہم بس اپنی لو لائف انجوائے کر رہی ہیں۔ ارم نے شو کے میزبان کے سوال پر ادائیں دکھاتے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کچن میں کوکنگ کرتے آیت کا دھیان ارم کے جواب پر گیا تو تیش میں آ گئی۔ برتن پٹک کر رکھتی وہ تیزی سے لاؤنج میں آئیں اور سمر کے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ چھین لیا۔ ہوم ورک کرنے بیٹھایا ہے نا اور تم ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ مار کھانی مجھ سے، آیت نے ڈانٹتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا تو سمر سہم کر پیچھے ہو گیا۔ اور ممی، ٹی وی تو پہلے سے لگا ہوا ہی تھا۔ مشائم نے مداخلت کی جس پر آیت کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ تم چپ کرو، یہ سارے شیطانی آئیڈیاز تمہیں ہی آتے ہیں، تمہارے بھی کان کھینچنے چاہیے۔ آیت نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ مشائم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بچوں پر اپنا غصہ نکال کر جاتے ہوئے آیت نے ٹی وی کی تار نکال لی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی جسے مشی کی ہلکی ہلکی سسکی توڑ رہی تھی۔ زیال اپنی جگہ سے اٹھا اور مشائم کے پاس آ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا۔ اور ممی آج کل بہت ڈانٹتی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ان کو سمر کی روندی ہوئی آواز گونجی تھی، آنکھیں اس کی بھی پورنم تھی۔ اور ممی بہت بری ہے، پاپا بھی برے ہیں، وہ دونوں کبھی اچھے سے نہیں رہتے، مجھے دادو کے پاس جانا ہے۔ مشی کے آنسو پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ ہاں سنڈے دادو کال کریں گی تو میں ان سے کہہ دوں گا میں اور مشی ان کے پاس آ رہی ہیں بس۔ سمر نے فوراً سے بیشتر اپنا فیصلہ سنایا۔ ہاں بھیا آپ چلو گے ہمارے ساتھ؟ مشی نے سر اٹھا کر آنکھیں ڈرگڑتے ہوتے زیال کو دیکھا جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں جانتے ہو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ زیال نے تجسس سے مخاطب کیا۔ سمر اور مشائم سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس انکل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے وہ گھر آیا، ممی سے لڑائی کی، پاپا اور ممی کا جھگڑا ہوا، اور پھر ہم نے اس کی تصویر پاپا اور ممی کے شادی والے البم میں دیکھی، اور اب جب سے اس کی خبریں ٹی وی اور نیوز پیپر میں آ رہی ہیں پاپا اور ممی پھر سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ زیال شروع سے اب تک سارے مسائل گنوا کر خاموش ہوا۔ سمر اور مشائم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ زیال کی باتیں ان دونوں کے سر کے ہاپر سے گزر گئی تھی۔ ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا آخر یہ انکل ہے کون؟ زیال نے ایک اہم بات سوچی۔ اور پر پتہ کیسے کریں گے؟ سمر نے منہ بنایا دادو سے، انہیں ضرور پتہ ہوگا۔ نوریز صدیقی کون ہے؟ زیال نے کچھ سوچتے ہوئے سر کو جنبش دیا۔ بٹ ہاؤس کا ماحول بھی صدیف کے گھر کے ماحول سے کم نہ تھا۔ اس خبر کے چلتے آترا بیگم کا دل کھول اٹھتا، جس درندے نے ہماری بچی کی زندگی تباہ کر دی۔
وہ اپنی زندگی संवारने चला है। होना इसका घर कभी आबाद नहीं होगा। देखना आप, मटर छीलते हुए उन्होंने आय भरी थी। कैसी बात कर रही, ओहो, किसी को बदुआ देना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी अपने आप पर पलट आती है। शैब साहब ने फौरन से टोका था। अरे सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, उसे तो कई सारी माएं बदुआ देती होंगी। ना जाने किस की जिंदगियां जहनुम बनाई हैं उसने, पता नहीं किस कमबख्त ने इसकी बेल कराई है। और वारिस साहब ने तो यकीनन नहीं कराई होगी। आतरा बेगम का दिल जल रहा था और इसके आसार उनके दहकते चेहरे से वाजिब थे। जिसने भी कराई हो, हमारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कहीं राना को इसकी रिहाई का मालूम पड़ा तो वो फिर से सदमे में ना चली जाए। शैब साहब ने मुतफक्किर अंदाज में अपना खदशा ज़ाहिर किया। उनका खदशा सुनकर आतरा बेगम के आबरू ढीले पड़ गए और हाथ सुस्त होने लगे। नौरेज को कोसते हुए इतनी तैश में थी कि अपनी बेटी को भूल ही गई थी, पर वो बेबस माँ बाप ये नहीं जानते थे कि राना इस्लामाबाद में नौरेज को देख चुकी है। जिस सदमे का वो सोच कर भी दहल गए हैं, राना इससे गुजर चुकी है। तो 2 घंटे बाद इन सबकी इस्लामाबाद से कराची वापसी थी। होटल से चेक आउट कराकर सबसे पहले वो 500 सेंटो रस माल गए, जहां सबने अपनी अपनी फैमिली के लिए तहाइफ लिए। पर राना ने अलजीना के लिए फेरी ड्रेस और साथ में मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल लिए गए। कपड़ों की दुकान से निकलकर वो खिलौनों की दुकान में गई। जब याशम हाथ में छोटा सा पैकेट लिए उसके पीछे आया, राना ने मुसव्विर और अजीना के लिए छोटे बड़े खिलौने लिए तो याशम ने भी इसकी पसंद से अपने भांजे भांजी के लिए तोहफे तहफ पसंद किए। शॉपिंग करके वो सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और अपने घरों के सिमत उनका सफर शुरू हुआ। दूसरी जानिब ज़ैनी आज स्कूल नहीं गई। सुबह से वो 4 दफा अलग अलग ड्रेस पहनकर वापस चेंज कर चुकी थी। उसे मम्मा के लौटने का इतना बेसब्री से इंतजार था तो कि उसने अजलत में ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। 1 घंटा लगा कर भी जब वो कोई मुनासिब ड्रेस पसंद नहीं कर सकी तो 3 ड्रेसेस हाथ में लिए किचन के दर तक आई। मामी उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला या ये वाला? वो बारी बारी तीनों ड्रेस अरेबा को दिखाने लगी। वो तुम पर हर ड्रेस प्यारा लगता है ज़ैनी। अरेबा ने कटलस बनाते हुए एक नज़र उसे देखकर जवाब दिया। और पर सबसे प्यारा कौन सा है? मैं चाहती हूँ जब मम्मा आए तो मैं सबसे प्यारी लगूं। अलजीना मामी के जवाब से मुतमईन नहीं हो सकी। उसने दोबारा जोर दिया तो अरेबा तफसील से इसके हाथों में लिए ड्रेस देखने लगी। देन ये ब्लैक वाला बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। अरेबा ने इसके दाएं हाथ में पकड़े ड्रेस का हवाला दिया। वो ब्लैक कलर का लंबा फ्रॉक था जिसके दामन पर रेड कलर के रिबन से फूल बहना कर लगाए गए थे जो दूर से असली गुलाब की तरह लगते। अलजीना खुशी से चहक उठी और तैयार होने भाग गई। फ्लाइट परवाज कर चुकी थी। राना ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। उसे भी घर जाकर अपने लखते जिगर को सीने से लगाने की जल्दी थी। एक मिनट उसका गिनकर गुजर रहा था। परवाज के दौरान राना 2 सीट छोड़कर आसमा के साथ बैठी थी। इतनी सी दूरी पर भी याशम का मूड खराब होने लगा, लेकिन अब से दोनों के रास्ते अलग होने थे। याशम को पता था, इसलिए वो अपने दिल को काबू रखने का पाबंद हो गया। अलबत्ता उसने जल्द अज जल्द राना से शादी करने का फैसला कर लिया था। एयरपोर्ट पर शैब साहब उसे लेने आए। वो तेजी से उनके कंधे से लग गई। बाबा ने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया और याशम समेत बकिया टीम से भी मिले। राना याशम और आसमा से रुखसत लेकर बाबा के हमराह रवाना हो गई। याशम नजरों की हद तक उसे जाते देखता रहा और फिर अपने घर का रुख किया। एयरपोर्ट से घर तक सफर के दौरान राना बाबा को ट्रिप की रुदात सुनाती रही और शुलब साहब महजूज होते रही। उन्हें इतने सालों में पहली मर्तबा राना खुश नजर आ रही थी, इसकी दिली कैफियत से अनजान। बाबा ने खुद ये सोचकर सुकून का सांस लिया कि वो नौरेज की रिहाई से लाइलम है, जबकि ये उनकी गलतफहमी साबित होने वाली थी। घर के गेट पर कार रुकने की आवाज आई तो अलजीना तेजी से बाहर लपकी। वहीं राना ने भी कार से उतरकर सबसे पहले बेटी को गले लगाया। ज़ैनी, माई बीबी कैसी हो? मम्मा ने आपको बहुत 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 ज्यादा मिस किया। राना दीवाना वार उसे प्यार करती गोया हुई। तो मैंने भी आपको बहुत मिस किया है मम्मा, आप दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। अलजीना मम्मा को प्यार करते गिला कर बैठी। ठोके मम्मा की जान, नहीं जाऊंगी, चलो मैं नानू और मामी से मिल लूं। राना ने इसके रुखसारों को चूमकर गोद से उतारा और आगे आकर आतरा बेगम और अरेबा से मिलने लगी। याशम घर आया तो फरीहा बेगम ने उसे खुद से लगा लिया। याशम ने भी उनके गिर्द बाजू हमायल करके उन्हें मजबूती से थाम लिया था। अमाम, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गया था, लंदन नहीं जो आप इतना रो रही। याशम ने अलग होते हुए माम के आंसू साफ किए। अब बेटा, माँ के लिए तो औलाद से एक एक दिन की दूरी भी सदियों जितनी होती है। फरीहा बेगम जवान और हैंडसम बेटे को लाड करने लगी। याशम उनकी ममता पर मजीद मोतबर हो गया। बाबा और दादा जान भी इसी जज्बे से मिले, जबकि अफरोजा सरसरी मिलकर उसके बैग पर झपट पड़ी। तमाम ने उसे टोका भी, पर वो उनकी डांट खातिर में लाए बगैर बैग खोलकर तहाइफ देखने लगी। एक सुनहरे रंग का छोटा सा
गिफ्ट पैक निकालते हुए उसकी आंखें चमक गई थी। ऊपर उसके खोलने से पहले याशम ने मुदाखिलत की। अफरोजा, ये किसी और का है, दो खराब मत करो। याशम ने इसके हाथ से गिफ्ट पैक लिंग लिया और एहतियात से इसके अंदर देखकर गिफ्ट के सही सलामत होने की तस्दीक की। और वो खुशबू तो बाहर तक आ रही है, कोई महंगे ब्रांड का परफ्यूम लग रहा है, वो भी लेडीज परफ्यूम। अफरोजा जता जता कर सुनहरे गिफ्ट बैग में मौजूद शय की जांच करने लगी। याशम ने दादा जान और बाबा के सामने अफरोजा के इस अंदाज गुफ्तगू पर उसे घूरा था। अफरोजा मुंह भसूरते हुए सर झुका गई। इतनी चीजें तो लाया है तेरे लिए, अब तो जान छोड़ उसकी। याशम तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। माम ने अफरोजा को डिपटा तो वो मुंह बहना कर उठ गई। याशम अपना सामान ले कमरे में आ गया। बाकी चीजें उसने रूम के बीचों बीच फेंक दी, लेकिन वो सुनहरा पैकेट सैफ अलमारी में एहतियात से रखा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा राना, तब ये परफ्यूम लगाए। पापे आप मेरे सामने इसी रूम में मौजूद होंगी। इस पैकेट को देखते हुए याशम ख्याली तौर पर राना को अपने गिर्द महसूस करने लगा। इसका चहकना, इसका शर्माना, इसकी पुरकशिश आवाज और झील सी गहरी आंखें याद करते आशम ने हसरती आय भरी और फ्रेश होने चला गया। नौरेज एक सोने चला गया और सादी सी सीटी शर्ट पहने, घने बाल माथे पर बिखरे रखे और हाथ में शराब की छोटी बोतल पकड़े नशे की हालत में इरम के घर पहुंचा। इसकी हालत पर गौर किए बगैर गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। इरम के वालिदैन पाकिस्तान से बाहर मुकीम थे, इसलिए नौरेज रात के वक्त भी अक्सर वहां आया करता था। तो लाउंज में से गुजरकर नौरेज डायरेक्ट इरम के बेडरूम में दाखिल हुआ। इरम सल्क की नाइटी पहने आईने के सामने बैठी हाथों और पैरों पर कोई ब्यूटी क्रीम लगा रही थी। जब दरवाजे से दाखिल होते नौरेज का अक्स नजर आया, हाय बीबी, ऐसे अचानक बताया भी नहीं आने वाले हो। इरम तेजी से आकर नौरेज से लिपट गई। क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। नौरेज ने इसके खुले बालों में चेहरा छुपाकर उसकी नाजुक गर्दन पर अपने दहकते लब नसब किए। इरम सांस रोके आंखें बंद करके इसकी शिद्दत से सैराब होने लगी। नौरेज का लम्सों से मदहोश करने लगा। वो खुद को आजाद छोड़ती नौरेज के बाजू में पिघल सी गई थी। इसका जुनून बढ़ने लगा तो इरम ने उसे पीछे किया और अपनी अटकी सांस बहाल करने लगी। एपिसोड 8। नौरेज एक कदम पीछे हुआ और जेब से सिगरेट निकालकर होंठों में दबाई, फिर मखमूर अंदाज में इरम को देखते हुए सुलगाने लगा। इरम को इसकी नजरों से खौफ महसूस हुआ था। वहां एक अलग ही जुनून था जो इससे पहले इरम ने कभी नहीं देखा था। नौरेज तुम, इरम उसे मुखातिब करने लगी थी, पर नौरेज ने एक हाथ उसके सर के पीछे और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रुख दिया। इरम की धड़कन बेतरतीब होने लगी। लॉयर नौरेज ने एक लंबा कश लेकर धुआं इरम के चेहरे पर उड़ाया तो उसने आंखें सख्ती से मींचे अपना चेहरा फेर लिया। मानी खेज नजरों से उसे घूरते नौरेज ने इसकी कलाई दबोच कर मरोड़ दी, जिसके बायस इरम घूम गई और नौरेज के सिमत उसकी पुश्त हो गई। और नौरेज, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इरम ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद कराने के लिए हाथ पैर मारे। रिलैक्स बीबी, अभी तो मैंने कुछ किया ही कहाँ है। नौरेज का लहजा इरम का दिल दहला गया। इसकी मजमत में तेजी आ गई पर अपने आप को छुड़ा ना सकी। वहीं नौरेज ने इसकी नाइटी का गाउन हटाकर डीप गले से झलकती शफाश पीठ पर हाथ फेरा। अब बहुत शौक है ना एक्ट्रेस बनने का, शौक से बनो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आज के बाद बैक लेस नहीं पहन सकोगी। नौरेज ने एक और कश लेकर सिगरेट मजीद सुलगाई। इसकी बात सुनकर इरम के पैरों तले जमीन निकल गई। नौरेज, नो 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 प्लीज, नो आया। इरम हवा सबाख्ता होकर चीखने लगी और साथ ही करा उठी। नौरेज हाथ में पकड़े सिगरेट से इसकी पीठ दाग रहा था। सॉरी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। नौरेज टपट आहा कराहते हुए वो बुलंद आवाज रोने लगी, पर नौरेज पर कोई असर ना हुआ। उसने अपने अमल में खलल नहीं पड़ने दिया। नो आई एम सॉरी बीबी, मुझे तुम्हें पहले ही समझा देना चाहिए था। सुलगते हुए सिगरेट का आखिरी हिस्सा जोर से इरम की कमर पर दबाकर नौरेज ने इरम को बेड पर फेंक दिया। वो दर्द और जलन की कैफियत से दो चार खौफ से लरज रही थी। क्या कहा था तुमने? तुम मेरी एक्स वाइफ नहीं हो जो मेरे जुल्म बर्दाश्त करो। नौरेज उसका जुमला दोहराते हुए इस्तहज़ा हंसने लगा। इरम रोते हुए डर की वजह से पीछे होते होते बेड ग्राउंड से लग गई। नौरेज ने उछलकर बेड पर आते उसके दाएं और बाएं जानिब अपने हाथ जमाए और तुम नजरों से इरम की आंखों में आंखें डालकर देखा। तो तुम इस जैसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो वन पीस है, बहुत मजबूत औरत है, आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। अगर उसके जितने तशद्दुद में तुम पर करूँ तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, पर वो जिंदा है और खुशहाल लाइफ जी रही है। जानती हो क्यों? और नौरेज ने सवालिया अंदाज में सर को जंबिश दिया। इरम ने फौरन से इस डर से कि कहीं वो जवाब ना मिलने पर इस पर हाथ ना उठा दे सर नफी में हिलाया। इरम की फरमाबरदारी पर नौरेज ने मुतबस्सिम होते उसके गाल पर मोहब्बत भरा बोसा दिया, क्योंकि उसके पास जीने की एक वजह है और इस वजह का नाम है अलजीना नौरेज सिद्दीकी। नौरेज फखरिया अंदाज में आबरू चुकाकर इस पर से हटा और कमर पर हाथ रखे खड़ा हो गया। जिस दिन मैं इससे वो वजह छीन लाऊंगा जो कि मैं बहुत जल्द छीनने वाला हूँ,
وہ اپنے آپ مر جائے گی، اس نے روح اوپر کو اٹھائے فیصلہ سنانے کے جیسے ڈٹی آواز میں کہا۔ نفرت بھری نگاہوں سے چھت کو دیکھتے نوریز نے وہ دن یاد کیا جب رانا کی وجہ سے اسے جیل ہوئی تھی۔ بیڈ کی چرچراہٹ پر وہ پیچھے مڑا تو ارم کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر نوریز نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے پر ارم چیخ پڑی، ابھی بھی پولیس کو بلانے جا رہی جاؤ یا میڈیا میں پریس کانفرنس کرنے۔ نوریز نے معصوم چہرہ بنایا، جو بھی کرنا ہو سمجھ کر کرنا کریے، ورنہ تمہارا فلمی کیریئر بننے سے پہلے برباد ہو جائے گا۔ اب کی بار اس کی آواز سرد ہو گئی۔ نوریز نے دھکا دے کر ارم کو زمین پر گرایا اور خود جیب سے موبائل نکال کر پرائٹ فولڈر سے ایک ویڈیو لگا کر موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا، جس میں ارم آدھی رات کو فلم ڈائریکٹر کے گھر سے چھوٹے کپڑے پہنے نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلتی نظر آ رہی ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر ارم کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا فلم پانے کے لیے تم مجھ سے چھپ کر اس ڈائریکٹر سے ریلیشن بناوا گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ نوریز نے غصے میں ارم کی تھیوڑی اوپر کو اٹھا کر جتاتے ہوئے کہا۔ ارم دل نوریز سے محبت کرنے پر خود کو کوسنے لگی۔ اور اب جہاں جانا ہے، پولیس کے پاس یا میڈیا کے پاس، پر یاد رکھنا تم میرے خلاف ایک قدم اٹھاوا گی تو میں تمہیں 2 قدم پیچھے دھکیل دوں گا۔ نوریز صدیقی کو بہت ہلکے میں لیا تھا تم نے، پر میرا اصل روپ تم اب دیکھو گی۔ ارم شیخ نوریز تندی سے گھورتے لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا اور ارم درد، تکلیف اور پریشانی میں چیختی رہ گئی۔ یاشم کا پہلا پروجیکٹ کامیاب ہونے کی خوشی میں سب کلیگ نے ہفتے کی شام شاہ پیلیس سے متصل ریسٹ ہاؤس میں بار بی کیو پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ ویسے تو رانا شام کے وقت گھر سے نکلنے کی روادار نہیں تھی، پر یاشم کی ضد پر وہ آنے کے لیے مان گئی۔ پارٹی کی شام وہ وائٹ کلر کے ہلکے کامدار ڈریس کے ساتھ ریڈ کلر کا دوپٹہ سر پر اوڑھے نفیس میک اپ کے شاہ پیلیس کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس بڑے اور عالیشان محل نما کوٹھی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھیرا ہو گئی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتی لان سے گزر کر ریسٹ ہاؤس کی سمت آئی جہاں کھلی فضا میں ٹیبل اور چیئر لگا کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی اور ہر ٹیبل کے ساتھ 2 پلر موجود تھے جس پر ہلکی زرد اور نیلی رنگ کی لائٹس استعمال کر کے روشنی کی گئی تھی۔ یاشم سفید قمیض شلوار پہنے، بال نفاست سے بنائے مہنگی، پرفیوم لگائے، حشاش بشاش سا تیار ہو کر ملازمین کو ہدایات دے رہا تھا۔ جب اس کی نظر رانا پر پڑی، اسے دیکھ کر ماحول کی روشنی مدھم پڑ گئی اور پس منظر کھیرا ہونے لگا۔ رانا نظریں جھکائے اس کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے خیالوں سے نکالا۔ حال احوال دریافت کر کے یاشم اپنے کام کے جانب متوجہ ہوا اور رانا دوسرے کلیگ کے گھیرے میں جا بیٹھی۔ وہاں موجود سب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور یاشم کی نظریں بار بار رانا کی طرف بھٹک جاتی۔ ویسے تو یاشم آفس اسٹاف کے ساتھ اتنا دوستانہ رویہ نہیں رکھتا تھا، پر یہ پارٹی ایک طرح سے رانا کو نظروں کے سامنے رکھنے کا بہانہ تھا۔ اور باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا۔ اب باربیکیو تیار ہوا تو سب کھانے پینے میں لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر شام کو یادگار اور لطف اندوز بنانے سب نے یاشم سے گیم کھیلنے کی اجازت لی۔ رانا کسی بھی قسم کے گیم کا حصہ بننے سے انکاری رہی، جبکہ یاشم گیم کا حصہ بن گیا۔ پہلا گیم میوزیکل پلے کا تھا کہ میوزک رک جانے پر جس کے ہاتھ میں کوشن ہوا اس کو دوسروں کے بتائے ٹاسک پر عمل کرنا ہوگا۔ کسی نے شاعری سنائی، کسی نے لطیفہ سنا کر سب کو ہنسایا تو کسی نے اپنی ایکٹنگ اور ڈانس کے ظہور دکھائے۔ یاشم کی باری آئی تو سب نے اسے گانا گانے کی فرمائش کی۔ پلیز سر، سنا ہے آپ گٹار بہت اچھا بجاتے ہیں اور ساتھ گنگنا بھی لیتے ہیں، کچھ گٹار پر بجا کر سنائے نا۔ عدنان کی ضد پر یاشم سر جھٹکتا رہ گیا۔ اوکے اوکے، سناتا ہوں روزی خان، گھر سے میرا گٹار لے آؤ۔ یاشم ہاتھ ہوا میں بلند کر کے ان کی فرمائش مان گیا اور اپنے ملازم کو گٹار لانے شاہ پیلیس بھیجا۔ سب دوستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، کوئی چہکتے ہوئے نعرے بازی کرنے لگے تو کچھ نے سیٹیاں بجا کر یاشم کی حوصلہ افزائی کی۔ رانا ہاتھ تھیوڑی پر رکھ کر مسرور کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ گٹار آیا تو درمیان میں سے میز ہٹا دیا گیا اور سب دائرے کی شکل بیٹھ کر خاموشی سے یاشم کے گانے کا انتظار کرنے لگے۔ یاشم نے اپنی سیٹ اس زاویے سے رکھی کہ رانا کی سیٹ اس کے عین روبرو آگے چرا لیا ہے۔ تو تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا صنم بدل کے میری، تم زندگانی کہیں بدل نہ جانا صنم ہوئے لے لیا دل۔ ہائے ہاں میرا دل، ہاں دل لے کر مجھ کو نہ بہلانا چرا لیا ہے۔ تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا صنم بدل کے میری، تم زندگانی کہیں بدل نہ جانا صنم۔ گٹار کی دھن اور یاشم کی سریلی آواز سن کر سب حیران ہو گئے۔ وہ واقعی کسی ماہر گلوکار کی طرح میوزک بجا رہا تھا، جبکہ یہ تو اس کی دل کی آواز تھی جو رانا کو دیکھتے ہوئے ساز بن کر نکل رہی تھی۔ تو بہار بن کے آؤں کبھی تمہاری دنیا میں، گزرنا جائے یہ دن کہیں، اسی تمنا میں تم میرے ہو۔ اوہ تم میرے ہو، آج تم اتنا وعدہ کرتے جانا چرا لیا ہے کہ تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا صنم بدل کے میری، تم زندگانی کہیں بدلنا نہ جانا صنم۔ رانا اس کی نظروں سے بلش کرنے لگی تو سر جھکا لیا تھا
इस अदा पर याशम की धड़कन तेज हो गई। वो गिटार समेत सीट से उठ गया। वो सजाऊंगा लूट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू, जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है। वफा किया इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं, दीवाना चुरा लिया है तो तुमने जो दिल को नजर नहीं छुड़ाना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल। हाय हाँ मेरा दिल, और वो दिल लेकर मुझको ना बहलाना चुरा लिया। हम्मम 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 वो सबके गिर्द घूमता हुआ गाता रहा और इसकी धन के साथ कई कलीग दाएं से बाएं होते महजूज होने लगे। राना को इसकी आवाज और गाना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बिलवास्ता याशम जो उसे महसूस करवाना चाहता था वो महसूस करते राना मुस्तरिब होने लगी। गाना मुकम्मल करके जब याशम वापस अपनी सीट पर बैठा तो तालियों का शोर बुलंद हुआ। सब तालियां बजाकर उसे सराहने लगे और याशम सर को खम देते पजीराई वसूल करने लगा। पार्टी खत्म हुई तो सब अपने घरों को जाने लगे। याशम ने राना को इसके घर ड्रॉप करने का कहा तो उसने आसमा के साथ जा रही हूँ कहकर याशम के साथ जाने से इनकार कर दिया। अचानक ही राना का बर्ताव याशम के साथ सर्द हो गया था। याशम को इसकी बेरुखी समझ न आई, पर राना की खुशी के लिए वो उसके आसमा के साथ जाने पर मान गया। अमेम सेठ रेड्डी है और ये आपके आज का ड्रेस। डिजाइनर के असिस्टेंट ने इरम को वो सल्क की गाउन थमाई जिसके आगे और पीछे दोनों गले काफी डीप थे। इरम की आंखों में नमी तैरने लगी। ये चेंज करवाओ, मैं ये नहीं पहन सकती, मेरे मेरे पीठ पर कुछ एलर्जी हो गई है, कोई ढंग का ड्रेस लेकर आओ। इरम ने मायूसी से कहा, पर मीम आपके लिए यही ड्रेस सिलेक्ट किया था, अब चेंज नहीं हो सकती। असिस्टेंट माजरत खा हुआ, ऊपर मैं बैकलेस नहीं पहन सकती। इरम ने उसे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की, और ठीक है फिर आप डिजाइनर से खुद बात कर ले, नहीं तो आपको ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। असिस्टेंट ने उसे फैशन शो के कवानीन समझाए और मेकअप रूम से बाहर निकल गया। इरम अपने आंसू अंदर उतार कर डिजाइनर से बात करने चली गई और खुशकिस्मती से उसे पूरा पोशीदा गाउन मिल भी गया था। शो के दौरान वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती रही, पर चाहकर भी चेहरे पर छाई उदासी छिपा नहीं सकी, जिसके बायस इसे शो ऑर्गेनाइजेशन अमला से काफी बातें सुननी पड़ी थी। नॉरेज ना फिर इससे मिलने आया और ना बात की। इरम के दिल से तो वो उसी वक्त गिर चुका था, इसलिए उसने भी राबिता करने की कोशिश नहीं की। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। फर्क ये था कि नॉरेज उसे बुला चुका था, ऊपर इरम के लिए वो एक बुरी याद जरूर बन गया था। अब अगले कई दिनों तक राना का बर्ताव कच्चा कच्चा सा रहा। याशम जब इससे बात करने जाता वो खुद को काम में उलझा देती या नजरअंदाज करके चली जाती। राना के इस बर्ताव से याशम हैरान रह गया था। इसी सिलसिले में बात करने एक दिन उसने राना का रास्ता रोक लिया। इसकी गहरी आंखों में देखकर याशम अपने आप में ना रहा। स्याह आंखों पर लाइनर लगाए, घनी पलकें, गुलाबी गाल और उन्नाबी होंठले। राना पिंक और गोल्डन कलर के कमीज शलवार में मलबूस पिंक कलर का दुपट्टा सर पर ओढ़े मासूमियत से उसे देख रही थी। अब क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरी कोई बात बुरी लगी है, आप यूं मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? याशम ने हतकल संजीदगी से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने काम पर फोकस कर रही हूँ। राना ने बहाना बनाकर मामला टालना चाहा, पर यह उसकी गलतफहमी थी। ऊपर मुझे आपका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद। आप जब मुझे इग्नोर करती है मुझे बहुत बुरा लगता है, याशम ने बेबसी से जवाब दिया। याशम, मैं यहाँ एक एम्प्लॉय हूँ और आप यहाँ के बॉस है। मेरा ख्याल है हमारे माबैन बस इतना ही ताल्लुक रहे तो बेहतर है। और राना ने दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की। याशम जवाब देता इसी असना अफान साहब की सेक्रेटरी केबिन में दस्तक देकर दराई। असर आपको बॉस बुला रही हैं। उसने अफान साहब का हुक्म याशम को सुनाया। ओके, आता हूँ। याशम ने एक नज़र उसे देखा और फिर से रुख राना की जानिब कर लिया। और प्लीज़ राना, अगर कोई मसला है या किसी ने आपसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ, पर इस तरह आपकी बेरुखी से मुझे तकलीफ होती है। याशम बेबसी की इंतहा पर था। राना ने नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां अफान साहब की सेक्रेटरी अब तक खड़ी इन दोनों का मुकालमा देख रही थी। याशम ने इसकी नजरों के सिमत में देखा और पूरा घूम गया। अवाट, इसकी आवाज में सख्ती दराई और माथे पर शिकन नमूदार हुई। असर वो शाह साहब, सेक्रेटरी की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि याशम इस पर चिल्ला उठा और बोला, ना आ जाओगा, एक बात समझ नहीं आ रही। याशम का गजब से सुर्ख चेहरा होने लगा। सेक्रेटरी सहमकर दरवाजे के पार निकल गई। राना के तासुरात भी कुछ कम वहशत ज़दा न थे। याशम उसके जानिब मुड़ा तो अपने आप राना एक कदम पीछे हो गई। वो खुद को कंपोज करते हुए वहां से जाने लगी, पर याशम ने इसके आगे अपना बाजू फैला दिया। जब तक मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे देती आप यहाँ से नहीं जा सकती। और गुस्से से टपट कर वो एक कदम उसके करीब गया। राना उसके तुंद आवाज और तने तासुरात से पहले ही खौफजदा थी। उसके करीब आने पर मजीद छींप सी गई थी। याशम, वो आप मुझसे दूर रही। राना के हाथों पर पसीने आने लगे। याशम वहीं रुक गया। इस वक्त राना की हालत देखकर उसे इस्लामाबाद वाला वाकया याद आया। अपना गुस्सा पीकर वो नॉर्मल हुआ था कि राना का मोबाइल बजने लगा।
اس نے چونک کر پرس میں سے موبائل نکالا۔ ہیلو جی، میں رانا بول رہی ہوں۔ کیا؟ کیسے؟ کہاں لے کر گئے ہیں اسے؟ اوکے، میں ابھی آتی ہوں۔ کال پر موجود خاتون کی بات سن کر رانا کے اوسان کھتا ہو گئے۔ رانا کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ ٹھیک تو ہے؟ یاشم اسے پریشان دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ زینی، وہ جھولے سے گر گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، رانا نے کانپتے ہوئے جواب دیا اور باہر کے سمت بھاگی۔ یاشم اس کے پیچھے نکل گیا۔ رانا گھبراہٹ کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے روڈ پر جانے لگی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام کر ایک سائڈ پر کر دیا۔ کیا کر رہی ہو رانا؟ دیکھ نہیں رہی کتنا ٹریفک ہے؟ آپ کو جہاں جانا ہے چلو، میں لے چلتا ہوں۔ یاشم نے کندھوں سے تھامے ہوئے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ رانا کو پریشان دیکھ کر مانو اس کی اپنی جان پر بنائی ہو۔ یاشم اس کا ہاتھ تھامے آفس بلڈنگ کی پارکنگ میں لے آیا اور اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر پہلے رانا کو بیٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ رانا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر الزینہ کے پاس پہنچ جائے، تو راستے میں اس نے شعیب صاحب کو کال کر کے اسکول سے موصول ہوئی کال کی خبر دی تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور مطلوبہ ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال کے روش پر تیز تیز چلتے رانا اور یاشم ایمرجنسی روم میں پہنچے تو بابا اور اریبہ پہلے سے موجود تھے۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں پہلے پہنچ گئے تھے۔ بابا زینی کیسی ہے؟ رانا سیدھے شعیب صاحب کے گریبان سے لپٹ گئی۔ رانا حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ تو شعیب صاحب نے اسے مضبوطی سے تھام کر دلاسا دیا۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر رانا اس سے بھی لپٹ گئی تھی۔ زینی ٹھیک ہو جائے گی کہ رانا کا انداز سوالیہ تھا، پر ان تینوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے یاشم کو لگا وہ اریبہ کو دلاسا دے رہی۔ ڈاکٹر نے کہا ہلکی سی چھوٹ لگی ہے، الزینہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اریبہ نے اس کے آنسو صاف کر کے سمجھایا۔ چند منٹ بعد نرس باہر آئی اور ضروری ادویات کی پرچی شعیب صاحب کو تھمائی۔ اب ہوں یہ دوائی لے آنا۔ شعیب صاحب چونکہ رانا کو سنبھال رہے تھے، انہوں نے دوائی لانے کے لیے اریبہ کو بھیجنا چاہا۔ یاشم ان کی باتیں سنتا شعیب صاحب کی اس حرکت پور سوچ میں پڑ گیا۔ ان کی بیٹی زخمی ہے، اب یہ کہاں اس پریشانی کی حالت میں میڈیکل سٹور میں گھومتی رہیں گی؟ میں لا کر دیتا ہوں۔ اس نے از خود الزینہ کو اریبہ کی بیٹی تصور کر لیا۔ اریبہ سسر کے ہاتھ سے پرچی لے کر مڑی تو یاشم اس کے سامنے آ گیا۔ الائے بھابی، میں لے آتا ہوں۔ اس نے احتراماً اریبہ کو مخاطب کیا۔ اریبہ نے مشکور ہوتے ہوئے سر کو خم دیا اور پرچی اسے تھما دی۔ رانا کو صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی، اسے یاشم کی موجودگی یاد ہی نہیں رہی۔ پر ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے تو رانا دل میں مناجات کرتے اندر داخل ہوئی۔ الزینہ کے اسکول یونیفارم پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، رنگ بالکل زرد پڑ رہا تھا اور سر سفید پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ ہائے سسس مما، آہا! الزینہ آنکھیں بند کیے ہوئے درد سے ہلکا ہلکا کراہ رہی تھی۔ رانا اس کے سرہانے بیٹھی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ زینی، بی بی مما آ گئی ہے، دیکھو مما آپ کے پاس ہی ہے، ڈرتے نہیں ہیں، آپ ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ رانا اسے پیار کرتی سمجھانے لگی۔ الزینہ نے بمشکل آنکھیں کھولی تو رانا کا چہرہ واضح ہوا۔ اپنی مما کو دیکھ کر اس بچی کی مانو سانس میں سانس آ گئی ہو۔ وہ پوری طرح اپنی مما سے لپٹ گئی۔ سوری مما، میں نے آپ کو پریشان کر دیا نا، زینی نے مدھم آواز میں کہا۔ ایٹس اوکے، تو پر کھیلتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے نا، شکر ہے اور زیادہ نہیں لگی۔ رانا نے تلقین کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آئندہ نہیں ہوگا؟ الزینہ نے خزعلتی انداز میں سر جھکا دیا۔ شعیب صاحب نے بیڈ کے دوسرے سائڈ سے آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اریبہ اس سامنے بیڈ پر بیٹھ کر عیادت کرنے لگی۔ زینی، بہت درد ہو رہا ہے کیا ہمم؟ اریبہ نے بچوں کے جیسے آبرو اٹھائے پوچھا تھا۔ اور تھوڑا تھوڑا، الزینہ نے 2 انگلیوں کے مابین چھوٹا سا فاصلہ رکھ کر پیمائش بتائی۔ ہمم چلو کوئی بات نہیں، میں آپ کے فیورٹ کھانے کھلاؤں گے نا، تو یہ تھوڑا تھوڑا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ اریبہ نے زینی کا دل بہلانے کی کوشش کی۔ رانا نے الزینہ کو اپنی ہوش و حواس میں دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں یاشم میڈیسن بھی لے آیا تھا۔ رانا مشکور ہوتے ہوئے اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ سوری یاشم، میں تو آپ کو بھول ہی گئی تھی۔ ویسے تھینک یو، رانا نے معصومیت سے کہا۔ تھینک یو کی کیا بات ہے رانا، آپ کی فیملی میری اپنی فیملی ہے اور اپنوں کی مدد کرنے پر شکریہ نہیں کرتے۔ زینی کیسی ہے؟ یاشم نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ڈسچارج ہو جائے گی۔ رانا کی نظریں الزینہ پر مرکوز تھی، وہ جو مزے سے اریبہ کو اپنے من پسند کھانے اور سویٹ ڈش گنوا رہی تھی۔ یاشم بھی اسی سمت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے اریبہ اور الزینہ کے درمیان ماں بیٹی کا ایسا پیار دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ رانا کو وہیں چھوڑ کر یاشم واپس آفس چلا گیا اور اپنے کام نپٹا شام کے وقت پھر سے ہسپتال آ گیا۔ الزینہ تب تک کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شعیب صاحب اور رانا ہسپتال کی فارمیلٹیز پوری کرنے گئے ہوئے تھے۔ یاشم الزینہ کے پاس بیٹھا اور پھر اپنے جیب سے چاکلیٹس نکال کر اسے دی۔ تھینک یو انکل، الزینہ نے چاکلیٹس لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اہم انکل نہیں فرینڈ،
کہ میری فرینڈ بنूंगी۔ یاشم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا۔ الزینہ نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا، سر اٹھا کر لمبے چوڑے ہینڈسم جوان مرد کو، پھر اس کے عقب میں نظر آتی مامی کو۔ اریبا نے سر اسبات میں ہلاتے رضامندی ظاہر کی تو اس نے اپنا ننھا ہاتھ یاشم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوکے۔ فرینڈ یاشم کا مضبوط ہاتھ تھامے الزینہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ یاشم اسی کی معصومیت پر مسکرانے لگا۔ الزینہ چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہوئی تو یاشم اریبا کے جانب مڑا۔ اب بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، اس نے خوشگوار مسکان سزائے زینی کو سراہا۔ اریبا اس کے تبصرے پر حیران رہ گئی۔ وہ یاشم کی غلط فہمی دور کرنے لگی تھی کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور رانا اندر داخل ہوتے نظر آئی۔ یاشم آپ کب آئے؟ رانا اسے دوبارہ وہاں دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی اور حیران بھی۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے اور زینی سے دوستی بھی ہو گئی ہے۔ یاشم نے پیار سے الزینہ کا گال کھینچا اور ریلی۔ رانا نے سینے پر ہاتھ باندھے آبرو اٹھائے۔ تو آپ کو میری قابلیت پر اب بھی شک ہے؟ یاشم نے اپنا کالر اچکایا۔ رانا جواب میں کھلا ہر ہنس پڑی۔ آیت کمرے کی بالکونی میں کھڑی بادل سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہی گئی تھی۔ ہلکی ہوائیں کے ساتھ ساتھ بوندا بادی نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ 5 سال جیل میں رہ کر بھی انہیں احساس نہیں ہوا۔ آج بھی وہی سب دوہرا رہی ہیں۔ نوریز اور ارم کے بریک اپ اور تشدد کے متعلق خبریں سن کر وہ مایوس ہو گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں پاپا کتنے ڈسٹرب ہوں گے اور مما کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ آیت کو اپنے والدین کی فکر ہونے لگی تھی۔ صدیف کمرے میں داخل ہوا تو آیت کو بالکونی میں گم سم کھڑے پا کر وہی چلا آیا اور پیچھے سے ہی آیت کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے کنزے پر اپنی تھیوڑی ٹکائی آیت اپنے خیالوں میں گم تھی۔ صدیف کے اچانک گھیر لینے سے چونک گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اس نے صدیف کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کی بازو میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ صدیف نے مدھم آواز میں پوچھا تھا۔ یہی کہ میرا شوہر تو اپنی فیملی کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ آیت بات بدل گئی پر صدیف جانتا تھا پر حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آیت کو کندھوں سے تھامے اس کا رخ اپنے جانب کیا۔ ہوا سے اڑتے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے صدیف نے آیت کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں تو ٹھیک سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ صدیف کے لہجے میں محبت محسوس کر کے آیت نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ صدیف کی مسکراہٹ بڑی ہو گئی اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس بازوؤں کے حصار میں آیت کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ تو چاہے ان کے مابین کتنے ہی جھگڑے ہوا کرتے پر یوں ہی محبت سے ایک دوسرے کے درد تکلیف اور پریشانیوں کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ ایپیسوڈ 9 اتوار کا دن تھا۔ حسب معمول زیال، سمر اور مشائم اپنی مقررہ وقت پر دادو سے بات کر رہی تھے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد زیال کنکارا دادو، نوریز صدیقی کون ہے؟ ہم سب سے کیا تعلق ہے ان کا؟ زیال نے ہلکی آواز میں کہا کہ کہیں آیت نہ سن لے۔ سمر اور مشائم دروازے پر پہرا دیتے مخالف سمت میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہے تھے۔ آترا بیگم اس کے زبانی یہ سوال سن کر شاک ہو گئی۔ زیال کی دھیمی آواز بھی ان پر بم دھماکے کی گونج کی طرح لگی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آترا بیگم نے اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں وہ بس نیوز میں دیکھا تھا۔ زیال نے بات بدلنے کی کوشش کی پر سمر نے اس کی کوششیں ناکام بنا دی۔ اب ہے دادو، جب بھی نیوز میں ان کا ذکر آتا ہے تو ممی اور پاپا بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، خود بھی لڑتے ہیں اور ہمیں بھی بہت ڈانٹتے ہیں۔ سمر نے منہ بھسورتے ہوئے دادی سے والدین کی شکایت کی۔ آترا بیگم بچوں کے زبانی صدیف کی گھریلو حالت سن کر خفا ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو ہم نے اس گھر میں رشتہ جوڑ لیا۔ یہ کمبخت کب میرے بچوں کا پیچھا چھوڑے گا؟ پہلے رانا کی خوشیاں تباہ کی، اب صدیف کے گھر میں آگ لگا رہا ہے۔ آترا بیگم دل ہی دل نوریز کو بد دعائیں دیتے رہی۔ دادو بتاؤ نا، سمر نے انہیں مخاطب کیا۔ بچوں، نوریز صدیف کا دوست تھا پر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ لوگ نا ایسی خبروں پر دھیان مت دو، ابھی صرف پڑھائی پر دھیان دو، اچھے مارکس لانے ہیں نا امتحانات میں۔ آترا بیگم بات بدل کر ان سے اسکول اور پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگی۔ انہوں نے بچوں کو نوریز کے بارے میں دوبارہ سوال کرنے کا موقع نہیں دیا اور تھوڑی دیر مزید بات کر کے کال کاٹ دی۔ بچوں کے پلے تو کچھ نہ پڑا پر وہ آترا بیگم کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکے تھے۔ اسی شام صدیف نے آیت اور بچوں کو گھمانے کا پلان بنایا۔ بچے تو باہر جانے پر بہت خوش ہوئے اور آیت کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف یاشم چھٹی کا دن گزارنے بٹ ہاؤس پہنچا جہاں اس کی ملاقات ہمدان سے ہوئی۔ جس دن الزینہ کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ ہوا میں آؤٹ آف سٹی تھا تو بابا نے بتایا آپ نے ان کی بہت ہیلپ کی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اس دن آپ نے میری فیملی کی بہت مدد کی۔ ہمدان نے مصافحہ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اب پلیز اس طرح بار بار تھینکس کر کے شرمندہ مت کیجیے، میں نے وہی کیا جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یاشم خوش مزاجی سے جواب دیتے اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات کراولنگ کرتے مصور سے ہوئی۔
याशम ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन मुसव्विर ने अनजान लम्स और अनजान चेहरा देखकर मुंह बनाया और रोने वाले तासुरात बना कर अपने पापा की जानिब हाथ फैलाए। हमदान ने इसके रो देने से पहले उसे ले लिया था। लाउंज में बैठकर आतरा बेगम इससे मिलने आई और फिर शोएब साहब भी वही आ गए थे। उनसे बातें करते याशम बार बार दूसरी मंजिल की जानिब देखता। इसकी नजरें राना की दीदार को तरस रही थी। आराम से कहा फिर से गिर जाएगी। अलजीना सीढ़ियों के सिमत भागी आई तो राना उसके पीछे लपकी पिस्ता कलर का कमीज शलवार पहने मैचिंग दुपट्टा गले में डाले बगैर कोई मेकअप किए वो जैनी का हाथ थामे नीचे आने लगी। सीढ़ियां उतरते राना के कमर तक आते लंबे बालों में पानी की सी लहरें बन रही थी। इसके हर कदम के साथ याशम माहौल से गुम होता गया। उसे ये तक ख्याल न रहा कि वो राना के वालिदैन के सामने बैठा है। इसकी आंखें यकटुक सामने से आती अपने ख्वाबों की रानी को देख रही थी। राना के लहराते बाल याशम के दिल में कहर मचा चुके थे। आखिरी सीढ़ी उतरकर अलजीना बड़े सोफे पर बैठे याशम को देखकर चहक उठी। हाय फ्रेंड, उसे मुखातिब करती वो राना से अपना हाथ छुड़ाकर याशम के पास आ गई। राना याशम की आमद से अनजान थी। उसे वहां देखकर हैरान हो गई और फिर तेजी से दुपट्टा सर पर ले लिया। तो कैसी हो ज़ैनी? दिखाई चोट कैसी है? याशम ने राना पर से नजरें हटाकर ज़ैनी की आदत की और इसके पेशानी पर से भूरे बाल पीछे करके बैंडेज देखा। अब ठीक हूँ फ्रेंड, हम कहीं घूमने जा रही है क्या? अलजीना ने पोर्च में हमदान की गाड़ी के पीछे याशम की जदीद मॉडल चमकती कार देखकर पूछा था। हम बिल्कुल जा रही। आप रेडी हो क्या? याशम ने अलजीना का दिल रखने बैठे बैठे उसे घुमा कर लाने का प्लान बनाया। अब बिल्कुल रेडी हूँ। ज़ैनी सोफे पर से उठी और अपना ड्रेस लहराते अपनी तैयारी की तस्दीक दी। ज़ैनी, मैं आपको किसी और दिन ले जाऊंगा। हमदान ने इसकी याशम से बेतकल्लुफी मुनासिब नहीं समझी और फौरन टोक दिया। ज़ैनी का मुंह बन गया। उसने मुंह लटकाए याशम को देखा। इट्स ओके हमदान, बच्ची है, इसका दिल कर रहा है तो एक छोटी सी आउटिंग कर लेते हैं। अब बल्कि मैं तो कहता हूँ आप सब भी रेडी हो जाएं। सब बहरिया टाउन जाकर छोटी सी पिकनिक मनाते हैं। याशम ने झट से सारी प्लानिंग बताई। वहाँ पार्क भी है। नानू चले ना। ज़ैनी की खुशी दिखनी थी। वो आतरा बेगम को मनाने लगी। राना इस दौरान खामोश तमाशाई बनी रही। आतरा बेगम अलजीना को समझाने लगी। याशम की नजर बार बार राना के जानिब भटक जाती पर वो मौका की मुनासबत से वापस सर झुका लेता। वहीं राना भी उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए थी। आखिरकार याशम के बस जिद होने पर आतरा बेगम, हमदान, अरेबा और राना ने साथ चलने की हामी भरी। शोएब साहब ने घर पर रहना मुनासिब समझा और बाकियों को याशम के साथ जाने की इजाजत दे दी। राना, अलजीना और आतरा बेगम याशम के साथ थी, जबकि हमदान, अरेबा और मुसव्विर अपनी कार में उनके पीछे पीछे थे। और बहरिया टाउन पहुंचते पहुंचते इन सबको शाम हो गई थी। अम्यूजमेंट पार्क के प्ले एरिया में अलजीना ने कंप्यूटर पर रेसिंग बाइक चलाने की जिद की। याशम उसे बाइक पर बैठा कर खिलाने लगा। हमदान और अरेबा मुसव्विर को बच्चों वाले गाड़ी में बैठा कर चला रही थे। इत्तेफाकन सदीफ और इसकी फैमिली भी बहरिया टाउन ही गई हुई थी। रज़ियाल, समर और मशायम सब झूलों पर बैठे मजे के खाने खाई और कार्टून के पोशाक पहने लोगों के साथ तस्वीर बनवाए। वापस ही आते हुए मशायम ने प्ले एरिया में जाने की जिद पकड़ ली। अमशी, बहुत हो गया, इतने राइडर्स तो लिए तुमने, तबीयत खराब हो जाएगी की। आयत ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो किसी की सुने बगैर सदीफ का हाथ खींचकर प्ले एरिया के अंदर ले आई। मशी सबसे पहले कंप्यूटराइज बाइक की तरफ भागी पर बाइक के करीब पहुंचकर वो रुक गई। आयत और सदीफ भी इसी जानिब आए। उमशी, जल्दी करो, घर वापस भी जाना है ना। सदीफ ने हाथ पर बंधी रोलेक्स की घड़ी में वक्त देखा था। मशी अपने वालिदैन से गाफिल पिल्लर के पार खड़ी शख्सियत को बगौर देखकर दंग रह गई थी। इस शख्सियत को पहचानते ही मशायम बाइक के साइड से गुजरकर उनके जानिब भागी। दादू वो खुशी से चहक उठी थी। इसके जबान से निकलने वाले लफ्ज पर समर और ज़याल में भी खुशी की लहर दौड़ गई और वो दोनों मशायम के पीछे लपके आयत और सदीफ अपनी जगह जामी खड़े आतरा बेगम को देख रहे थे। वहीं आतरा बेगम खुद से लिपटते बच्चों को देखकर शाक हो गई थी। आरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ। उन्होंने चुप कर इन तीनों को प्यार किया और अपने बाजुओं में भर लिया था। राना उनसे दूर अलजीना के पास खड़ी थी, जबकि हमदान ने सदीफ और आयत को देख लिया था। वो जानबूझकर राना के पीछे इस अंदाज में खड़ा हो गया कि आयत का अक्स उसके ओट में छिप गया। किसके साथ आए हो बच्चों? दादू ने बारी बारी सबको प्यार करके पूछा था। पापा और मम्मी के साथ। वो देखें, समर ने बताते हुए अपने अकब में इशारा किया। आतरा बेगम ने सीधे होते उम्मीद भरी नजरों से सदीफ और आयत को देखा था। अपने लख्त जिगर को 5 साल बाद नजरों के सामने देखकर उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। वहीं सदीफ हाथों की मुट्ठी बनाए लब भेंजे मुस्तरिब खड़ा रहा। आयत ने सास को अपनी जानिब मुतवज्जा होते देखा तो आगे आकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। आयत खुशमिजाजी से सलाम करके सास के गले लगी। वालेकुम अस्सलाम। आतरा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया।
ان کی متروم آنکھیں صدیف پر مرکوز تھی۔ صدیف ان سے نظریں ملانے سے کتراتے ہوئے رخ پھیرے کھڑا رہا۔ آیت سے مل کر عطرہ بیگم خود قدم قدم آگے آئی اور صدیف کے کندھے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے جوان، خوبرو اور وضیح بیٹے کو محسوس کرنے لگی۔ ان کا لمس محسوس کرتے صدیف کا دل موم ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے ممی کا لرزتا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، کیسا ہے میرا بچہ؟ عطرہ بیگم کی آواز بھیگ چکی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر لڑکے۔ ہے ایک ماں سے دور اس کا بچہ کیسا ہو سکتا ہے؟ صدیف نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے آنکھوں کی نمی باہر آنے روکنے کی کوشش کی۔ عطرہ بیگم نے صدیف کے سینے پر سر رکھ دیا تو صدیف نے ان کے گرد بازو حمائل کر کے خود سے لگا لیا تھا۔ دوسری جانب رانا نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمدان فوراً سے اس کے آگے آ گیا۔ تپلے ایریا کے شور اور بچوں کے رش کش میں رانا کو ممی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور ممی کہاں ہیں؟ رانا نے ہمدان کے لمبے قد سے جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ اریبا کے ساتھ ہے۔ ہمدان نے اس کا رخ آگے کرتے ہوئے خود کنکھیوں سے ممی کو صدیف سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ صدیف تم اپنے بابا سے پھر سے بات کرو۔ 5 سال ہو گئے ہیں، گھر واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر اب رہا نہیں جاتا، بہت یاد آتے ہو۔ عطرہ بیگم نے التجائی انداز میں کہا، ممی زندگی نے ہماری راہیں الگ کر دی ہے، مجھے تو عبادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی، آپ بھی عادت ڈال لو۔ صدیف نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آیت ماں اور بیٹے کو جذباتی کیفیت سے جونجتے دیکھ کر آبدیدہ ہونے لگی۔ اس کے پاس کھڑے تینوں بچوں میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ سمر کھسک کر زیال کے سائیڈ آیا، بھائی یہ دادو اور پاپا رو کیوں رہی کہیں؟ اور ممی بھی ایموشنل ہو رہی کہیں؟ سمر نے زیال کے کان کے پاس ہاتھ رکھ کر ہلکی آواز میں سرگوشی کی، حق کیونکہ وہ بہت ٹائم بعد مل رہی ہیں۔ زیال نے اسی انداز میں کان میں سرگوشی کی، تو یہ لوگ الگ کیوں ہوئے جو اب اتنے عرصہ بعد ملنے پر رو رہی ہیں؟ سمر کا دوسرا سوال تیار ملا، یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ زیال نے کھوئے ہوئے انداز میں سر جھٹکا تھا۔ اوکے ممی میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ صدیف نے عطرہ بیگم کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ عطرہ بیگم اسے روکنا چاہتی تھی، روک نہ سکی۔ صدیف ان کے ہاتھوں کو چوم کر مڑ گیا۔ آیت نے پھیکا مسکرا کر سر کے خم سے رخصت لیا اور بچوں کو چلنے کی ہدایت دی۔ عطرہ بیگم نے بچوں کو ہاتھ لہرا کر بوائے کرتے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمدان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ممی آپ ٹھیک ہو؟ ہمدان نے مڑے بغیر پوچھا تھا۔ عطرہ بیگم پور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ان کے دونوں بیٹے ہی ان پر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں۔ انہوں نے ہمدان کا بازو تھپ تھپا کر تسلی دی۔ سنبل بیگم کب سے نوریز کے بیڈ روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ صبح سے بند تھا۔ وارث صاحب شام کی چائے پی کر سیر کے لیے نکل گئے تو سنبل بیگم سے مزید رہا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ بجاتی نوریز کو مخاطب کرنے لگی۔ تو دروازے کے در سے انہیں ہکلے دوئے اور تیز بدبو کا احساس ہوا تو گھبرا گئی اور ملازم کو اضافی چابی لانے بھیجا۔ چابی سے ہینڈل کا لاک کھول کر جب وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ نوریز بیڈ کے کنارے بیٹھا سامنے رکھے ڈسٹ بن میں آگ لگائے چند تصاویر اور کچھ کاغذات جلا رہا تھا۔ ہر کاغذ کے ڈسٹ بن جاتے ہی آگ کا شعلہ پہلے سے بھی بڑا بھڑک جاتا۔ نوریز یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کمرے کی کیا حالت کر دی ہے؟ دور ہٹو جل جاؤ گے۔ سنبل بیگم آگ سے بجتی ہوئی نوریز کے سر پر پہنچی اور اسے جھنجھوڑ کر متوجہ کیا، جل تو پہلے سے رہا ہوں مما اپنے اندرونی آگ میں، اب یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نوریز نے فوٹو البم سے ایک اور فوٹو نکال کر نظر آتش کر دی۔ سنبل بیگم وہ تصاویر دیکھ کر غمگین ہو گئی۔ نوریز پاگل پن مت کرو، دیکھ میرا دل گھبرا رہا ہے، چھوڑ دو یہ سب۔ مما نے اس کے ہاتھ سے البم لینا چاہا پر نوریز نے طیش میں آ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مما آپ جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ نوریز نے البم بیڈ پر پھینکا اور سنبل بیگم کو کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ اور نوریز اپنی ماں پر ایسا ظلم مت کر بیٹا، میں تجھے اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ مما نے دہائیاں دیتے اسے روکنے کی کوشش کی پر نوریز صفاقی کا مظاہرہ کرتے انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور خود واپس کمرے میں آ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ مما اسے دروازے کے پار پکارتی رہی پر وہ ان کی صدائیں نظر انداز کر کے کمرے کی ساری چیزوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنا کر تہس نہس کرنے لگا۔ امیوزمنٹ پارک سے نکل کر ان سب نے ڈنر باہر سے ہی کرنے کا فیصلہ کیا اور یاشم کے بتائے ریسٹورنٹ جا پہنچے۔ وہ کار پارک کر کے ہمدان مصور کو گود میں اٹھائے اریبا کے ساتھ چل رہا تھا اور رانا ممی کے ساتھ۔ الزینہ ان سب سے پیچھے یاشم کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کرتی چلی آ رہی تھی۔ تو تھینک یو فرینڈ، آپ بہت اچھے ہو، میرے لیے آپ ہم سب کو گھمانے لے آئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ الزینہ یاشم کا ہاتھ پکڑے آگے پیچھے کرتی مشکور ہوئی۔ یاشم اس کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھا۔ یو آر ویلکم، جب بھی باہر گھومنے کا دل کرے مجھے بتا دینا۔ یاشم نے اس کے گال کو کھینچ کر وہ آفر دیا، نہیں میں روز روز آپ کو تکلف نہیں دوں گی۔ الزینہ نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا، اب بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہو، کس سے سیکھی ہے؟ یاشم نے دوستانہ مزاج قائم رکھا۔ مما سے۔ زینی نے رانا کا ذکر کرتے فخریہ انداز میں شانے اچکائے، اچھا
اور اپنے پاپا سے کیا سیکھا ہے؟ یاشم نے ایک آبے اٹھایا سوال کیا۔ یاشم کے سوال پر الزینہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ او پاپا! الزینہ نے سر جھکائے وہ لفظ دہرایا۔ ہم آپ کے پاپا ہمدان؟ کیا وہ صرف مصور کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں؟ یاشم نے سوچا زینی کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے واضح طور پر ہمدان کا نام لے کر پوچھا۔ اوپر ہمدان میرے پاپا نہیں ہیں، وہ تو میرے ماموں ہیں۔ زینی نے یاشم کی تصحیح کراتے ہوئے بغور یاشم کو دیکھا۔ الزینہ کے جواب پر مانو یاشم کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ ہمدان اور اریبہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ یاشم نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے لگا شاید وہ زینی کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا ہے۔ نہیں فرینڈ، وہ میرے ماموں اور مامی ہیں، تو مصور کے ممی پاپا ہیں۔ زینی نے اپنی پیشانی پر تھپکی ماری۔ یاشم کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ تو آپ کی مما کون ہے؟ یاشم شاید کسی اور جواب کی توقع کر رہا تھا۔ دل ہی دل وہ چاہتا تھا کہ رانا کی کوئی اور بہن نکل آئے اور الزینہ رانا کی بیٹی نہ ہو، پر اس کے توقعات کے برعکس جواب وہی ملا جس کا اسے ڈر تھا۔ ارے میری مما تو وہ ہے جو آپ کے آفس میں کام کرتی ہے۔ رانا الزینہ باقاعدہ تب گئی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کیا تاکہ یاشم ٹھیک سے سمجھ جائے۔ یاشم اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے شروع سے سارے واقعات جوڑنے لگا جب الزینہ کے اسکول سے کال آئی تھی۔ تو رانا کی حالت بالکل ویسی تھی جیسے ایک زخمی بچے کی ماں کی ہوتی ہے۔ ہسپتال میں بھی سب سے زیادہ وہ حواس باختہ تھی۔ ہمدان اور اریبہ نے بھلے ہی زینی سے جذباتی وابستگی دکھائی ہو، پر اپنی بیٹی تو کبھی نہیں کہا، ساری کڑیاں جھوٹ چکی تھی۔ وہیں یاشم کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کم ہیئر، کب سے ویٹ کر رہی؟ رانا نے ریسٹورنٹ کے انٹرنس سے اسے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر یاشم نے بے یقینی سے رانا کے جانب دیکھا تھا، پر وہ اس کے جانب متوجہ نہیں تھی۔ اکمنگ مما۔ زینی یاشم کے ہاتھ ہٹا کر ریسٹورنٹ کے سمت بھاگ گئی۔ یاشم بے دم سا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کا سر بہت بھاری لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ دماغ میں بار بار زینی کا انکشاف گردش کرنے لگا۔ الزینہ کو ٹیبل پر بیٹھا کر رانا نے ریسٹورنٹ کے قداور کھڑکی سے باہر دیکھا تو یاشم اسی جگہ جامد کھڑا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر رانا کو کھٹک محسوس ہوئی اور اسے بلانے باہر آ گئی۔ کیا ہوا یاشم؟ آپ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ چلیے سب کھانے پر آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ رانا نے یاشم کو مخاطب کیا تو اس نے گلا آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، کیوں کیا ایسا؟ یاشم کی آواز میں دنیا جہاں کی تکلیف سمٹ آئی تھی۔ اور کیا کیا ہے میں نے؟ کون سا دھوکہ؟ رانا شاک ہو گئی تھی۔ کہیے کہ الزینہ آپ کی بیٹی ہے، آپ شادی شدہ ہیں، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ یاشم کو اپنا آپ گہرے خائی میں گرتے محسوس ہوا تھا۔ وہیں رانا اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ شادی شدہ ہو کر، ایک بچی کی ماں ہو کر آپ نے میرے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ پر رانا، یاشم کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، وہ ایک دم بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، رانا نے وضاحت دینا چاہی پر یاشم نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ جھوٹ؟ آپ کوئی بچی تھوڑی ہو جو میرے فیلنگز سمجھ نہ سکو۔ یاشم کی آواز بلند ہونے لگی، پر آگنا سہم کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں یار، آئی لو یو، کیا آپ اتنا نہیں سمجھ پائی؟ تکلیف کی شدت سے یاشم کو غصہ آنے لگا۔ اس کے زبانی محبت کا اعتراف سن کر رانا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تو میں باربیکیو پارٹی والی رات ہی سمجھ گئی تھی، اسی لیے آپ کو اگنور کر رہی تھی، آپ سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر آپ میری ہر کوشش کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ رانا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ یاشم بے یقینی سے اس کا جھکا سر دیکھنے لگا۔ جو ہوا سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھے بھول جائے۔ رانا کے بے تاثر الفاظ نے یاشم کو منو مٹی تلے دفنا دیا تھا۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے یہ سب کہنا، پر میرے لیے آپ کو بھلانا اپنے آپ کو بھلانے جیسا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جو میرے لیے خاص ہو میں اس کے لیے بہت پوسیسیو ہو جاتا ہوں، پھر آپ سے تو محبت کی ہے، جنون کی حد تک چاہا ہے آپ کو۔ یاشم نے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے رانا کو کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رانا اس کے مضبوط لمس پر کانپ اٹھی، وہیں اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جنون اتر آتے دیکھ کر پریشان بھی ہو گئی۔ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے یاشم، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ رانا کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ یاشم کے سینے پر ٹکائے اس کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ آپ نے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کو مجھے سب کچھ پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تو کیوں اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ میں شادی شدہ ہو کر کیوں میری محبت کو بڑھاوا دیا؟ آپ نے یاشم کا گلا اپنی جگہ قائم رہا۔ رانا نے اس کے سینے پر زور دے کر خود کو اس کے بازوؤں سے آزاد کرایا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کو، بلکہ میں نے تو آپ سے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کبھی کچھ شیئر ہی نہیں کیا، تو دھوکہ کیسا؟ رانا کو بار بار الزام تراشی سے دکھ ہونے لگا۔ اس کے لیے مزید وہاں رکنا دوبھر ہو گیا تو جانے کے لیے پلٹی اور ہاں، الزینہ میری بیٹی ہے، پر میں شادی شدہ ہوں نہیں، شادی شدہ تھی، میرا ڈیورس ہو چکا ہے۔
اس نے رخ موڑ کر سرد مہری سے کہا، یاشم کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ اوپر ہمارے سوسائٹی میں ایک طلاق یافتہ ہے بیوہ اور بڑی عمر کی سنگل لڑکی کے نصیب میں صرف در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا ہے۔ یہاں مجھ جیسی لڑکیوں کو سر اٹھا کر جینے نہیں دیا جاتا۔ ہر کوئی جھوٹی ہمدردی جتا کر پیروں تلے رون دیتا ہے اور افسوس کر کے چلا جاتا ہے۔ رانا کی گہری سیاہ آنکھیں ڈبڈبا گئی اور تیزی سے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یاشم وہی کھڑے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رانا اپنے آپ کو کمپوز کرتے ٹیبل پر آئی تو بقیہ فیملی کھانا شروع کر چکے تھے۔ کہاں رہ گئی تم؟ یاشم کہاں ہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آترا بیگم نے شکایتی انداز میں گھورا۔ وہ انہیں کوئی ضروری کام آ گیا تھا تو چلے گئے، آپ سب کھا لیں۔ گنے رانا نے زبردستی مسکرا کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ یاشم کچھ دیر وہی کھڑے ریسٹورنٹ کے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے رانا ابھی اندر گئی تھی۔ افق سے ٹکرا کر اس کی باتیں یاشم کے سماعتوں میں پڑنے لگی۔ لمبا سانس خارج کر کے اس نے کار پارکنگ کی جانب قدم اٹھائے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بچوں کو سلا کر آیت کمرے میں آئی تو صدیف بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ہاتھ سینے پر باندھے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آیت اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھی، تب بھی صدیف کو کسی کا آنا محسوس نہیں ہوا۔ آیت نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تو وہ چونک کر پر حقیقت میں لوٹ آیا۔ کیا سوچ رہی؟ کہیں صدیف۔ آیت نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ممی نے کہا میں بابا سے بات کر کے گھر واپس آ جائیں، 5 سال ہو گئے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ صدیف نے آترا بیگم کے الفاظ دہرائے۔ تو بابا نے ہمیں کبھی گھر سے نہیں نکالا، وہ تو ہم سے ناراض بھی نہیں ہے، ہم جائیں گے تو وہ خوشی خوشی گھر میں اجازت دے دیں گے۔ پر آیت ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ صدیف جانتا تھا وہ کس کا نام لیتے ہوئے رک گئی ہے۔ بات رانا کی ہے، وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور بابا اپنی بیٹی کے خاطر مجبور ہے۔ آیت کی آواز بھیگ گئی۔ صدیف نے اسے دلاسا دینے خود سے لگا لیا تھا۔ ہمدان بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے، آج اس نے مجھے رانا کو ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا۔ ممی بھی سرسری ملی تھی۔ آیت کے آنسو تھیوڑی پر لڑک کر صدیف کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ اور میں اتنی بری ہوں کیا؟ میں نے آپ کی فیملی کی خاطر اپنے والدین تک سے رشتہ توڑ دیا، پر پھر بھی ان کا دل مجھ سے صاف نہیں ہوا۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نہیں آیت، تم بالکل بری نہیں ہو، اور میرا یقین ہے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیف نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر دلاسا دیا تھا۔ یہ ایپیسوڈ 10 ریسٹورنٹ سے نکل کر یاشم ساحل سمندر پر آ گیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کے کالز سے بچنے اس نے موبائل تک آف کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی امیدیں ٹوٹنے پر غم زدہ ہے یا رانا کے طلاق یافتہ ہونے پر افسردہ ہوں۔ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہ میری ہو جائے گی، پر یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان کی لائف میں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ کیا ہوتا اگر ان کا گھر نہ ٹوٹا ہوتا؟ رانا اپنے شوہر کے ساتھ اور الزینہ اپنے پاپا کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہی تو ہوتی۔ میں رانا کی خوشیوں میں خوش ہو جاتا۔ یاشم نے ریت پر بیٹھے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے سمندر میں اٹھتی لہروں کو دیکھتے ہوئے اداسی سے سوچا، ایسا کیا ہوا تھا؟ اسی کیا وجہ تھی جو انہیں ڈیورس ہو گئی؟ اتنی اچھی تو ہے، وہ کبھی اپنا گھر خود نہیں اجاڑے گی۔ یاشم رانا کی جانب سے مطمئن تھا۔ ان کا ہسبینڈ کون تھا؟ اس نے کیسے اتنی اچھی بیوی اور اتنی معصوم بیٹی کو جانے دیا؟ یاشم کو رانا کے سابق شوہر پر شدید غصہ آیا تھا۔ عفان شاہ صاحب لاؤنج میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہے تھے۔ یاشم نے پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں کی۔ انہوں نے پریشانی میں سوچا اور موبائل فون نکال کر اس کا نمبر ملانے لگے۔ نمبر بند آنے پر وہ سخت ناراض ہوئے۔ ایسی لاپرواہی پہلے تو کبھی نہیں کی یاشم نے۔ وہ ایک کے بعد دیگر کالز پر کالز کرنے لگے۔ حید ہے بھائی، گزچ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فریحہ بیگم بھی وہی آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریشانی سے شوہر کا بازو تھپ تھپا کر متوجہ کیا۔ عفان صاحب نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا۔ ایک موہوم سی امید کے ساتھ انہوں نے عدنان کا نمبر ملایا اور اسے صورتحال سے واقف کیا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں ابھی سب سے پوچھ کر آپ کو انفارم کرتا ہوں، عدنان نے بااعتماد انداز میں جواب دیا۔ عفان صاحب مشکور ہو کر اس کے کال بیک کے منتظر ہو گئے۔ یا اللہ میرا بیٹا خیریت سے ہو۔ عفان کہاں ہے؟ یاشم فریحہ بیگم ان سے سوال کرتے رونے لگی۔ حوصلہ رکھے، آ جائے گا۔ عفان صاحب نے دلاسا دینے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ رانا بیڈ پر نیم دراز بیٹھی یاشم کے حوالے سے بہت فکرمند تھی۔ اس نے اللہ سے یاشم کے خیریت کی دعا کی اور سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، کال عدنان کی آ رہی تھی۔ رانا نے سانس روکے پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ رانا، یاشم آپ کے ساتھ ہے؟ کیا؟ عدنان نے چھوٹتے ہی یاشم کے بارے میں بازیاب کرنا چاہا۔ میرے ساتھ تھے، پر شام کے وقت چلے گئے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ رانا کا دل دہل گیا کہ کہیں جذبات میں آ کر یاشم نے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ او جی، وہ اب تک گھر نہیں گئے؟ عفان سر بہت پریشان ہو رہی تھے، اس لیے میں پورے سٹاف سے یاشم سر کا پوچھ رہا ہوں۔
رانا ان کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے مجھے لازمی انفارم کرنا۔ عدنان نے ریکویسٹ کی اور آپ کو وہ ملے تو مجھے ضرور بتائے گا پلیز۔ رانا نے التجا کی تھی۔ عدنان اس کی بات مان کر الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ گیا تو رانا بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہونے لگا تو خود یاشم کا نمبر ملانے لگی پر ہر کوشش بے سود لوٹ آتی۔ یا اللہ، کہاں ہے یاشم؟ بس خیریت سے ہوں اور جلدی گھر پہنچ جائے۔ رانا نے سر اوپر اٹھا کر دعائیں شروع کر دی۔ یاشم رات 2:30 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ عفان صاحب بیٹھے بیٹھے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھے اور فریحہ بیگم تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر و اذکار میں مصروف تھی۔ قدموں کی چھاپ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یاشم کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ یاشم، کہاں چلا گیا تھا؟ اتنے پریشان ہو رہی تھے تم ٹھیک تو ہو؟ فریحہ بیگم ایک جھٹکے سے اس کے پاس آئی اور اسے دیوانہ وار چومتی گلا کرنے لگی۔ یاشم کو انہیں رلانے پر بہت افسوس ہوا۔ بیوی کی آواز پر عفان صاحب نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ یاشم، ایسے کوئی کرتا ہے؟ بتا کر جانا چاہیے تھا نا۔ عفان صاحب نے قدرے سختی سے شکوا کیا۔ سوری بابا، سوری مام، بس کچھ ڈسٹرب تھا اس لیے آپ کو انفارم نہیں کر سکا۔ یاشم نے سوکھ پڑتی آنکھوں سے باری باری والدین کو دیکھ کر معافی مانگی۔ یاشم، ٹھیک ہے نا؟ عفان صاحب اس کا بجھا چہرہ دیکھ کر متفکر ہوئے۔ ہاں بابا، ٹھیک ہے، چلیے آپ بھی جا کر سو جائیں، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یاشم نے زبردستی اپنے آپ کو بے باک دکھایا اور انہیں تسلی دیتے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ عفان صاحب کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ انہوں نے پیچھے جانا چاہا پر فریحہ بیگم نے ان کا بازو تھام کر روک لیا۔ ابھی اسے جانے دی، آپ کو جو بھی پوچھنا ہو صبح پوچھ لیجیے گا۔ فریحہ بیگم کو فل وقت اپنے بیٹے کے آرام کی فکر ستا رہی تھی۔ عفان صاحب ان کی بات مان گئے اور سر کو جنبش دیتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دن رانا آفس جلدی آ گئی تھی اور آتے ہی بغیر دستک دیے سیدھے یاشم کے کیبن میں درائی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یاشم کہاں چلے گئے تھے؟ آپ سب کتنا پریشان ہو گئے تھے؟ رانا ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں گویا ہوئی۔ اسب، آپ بھی؟ یاشم نے اپنی رولنگ چیئر چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رانا نے جٹ سے رخ پھیر لیا کہ کہیں یاشم اس کی آنکھوں کی زبانی اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ کسی کو چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس بڑا ہوتا ہے۔ یاشم اسے چاہتا ہے۔ اس احساس کے تحت رانا کا دل اس کے جانب فریفتہ ہونے لگا پر اپنا ماضی سوچ کر، اپنی بدقسمتی یاد کر کے وہ اپنے احساسات روکے ہوئے تھی۔ مطلب آپ کے والدین اور پورا سٹاف؟ رانا متبذر ہو کر بات بدل گئی تھی۔ یاشم اپنے تکلیف پر ہنستا ہوا سیٹ پر سے اٹھا اور ٹیبل کے سائڈ سے گزر کر رانا کے سامنے آیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ لگا تھا کہ رانا بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ حسب وقتی ہے، یہاں کوئی کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ یاشم نے استہزائے ہنستے کھڑکی کے پاس آیا۔ رانا کی بے رخی اسے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ کوئی اور ہونا ہو لیکن ماں اور باپ وہ ہنستی ہے جو اولاد کی تکلیف پر نیم جان ہو جاتے ہیں۔ رانا نے بہت ہی پیار سے کہا۔ ماں باپ کی فضیلت بیان کرتے رانا کے ذہن میں اپنے بابا اور ممی کا چہرہ لہرایا تھا تو وہی دوسری جانب یاشم کے نظروں کے سامنے الزینا کے ساتھ ہوئے ایکسیڈنٹ کے وقت رانا کی حالت کا عکس گھوما تھا۔ آپ کسی کے لیے بھی اپنے والدین کو تکلیف مت دو یاشم، آپ ان کے لیے اپنے جان سے بڑھ کر ہو، انہیں پریشان مت کیجیے۔ رانا کی آواز میں افسردگی در آئی تھی۔ یاشم ایڑیوں کے بل گھوما اور رانا کے عین قریب آ گیا۔ آپ نہیں چاہتی میں اپنے پیرنٹس کو تکلیف دوں تو آپ میری ہو جاؤ میری می۔ اب کی بار یاشم کی آنکھوں میں جنون تھا، آواز میں جذبہ۔ اس کے دل کے ارادے مضبوط ہو گئے تھے اور رانا کو اپنانے کی چاہت عروج پر تھی۔ اس کا مطالبہ سن کر رانا اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ تب بنا پلک جھپکائے وہ یاشم کو دیکھتی گئی۔ اور مجھے نہیں پتا آپ کے ماضی میں کیا ہوا ہے کہ کیوں ہوا ہے، میں اسے نہیں بدل سکتا پر آپ کا مستقبل ضرور بدل سکتا ہو۔ یاشم نے ایک قدم آگے بڑھ کر رانا کو تھامنا چاہا لیکن وہ بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ یاشم کی باتیں اس کے دل پر جہاں مرہم کی طرح لگ رہی تھی وہیں اپنے اندر اٹھتے طوفان سے رانا مضطرب ہونے لگی۔ خواب نے ایک عرصہ خود سے سماج سے لڑتے گزارا ہے، بہت تھک گئی ہوگی۔ پر رانا، آپ کی یہ آنکھیں آنسو بہانے کے لیے نہیں ہیں، آپ کا چہرہ اداسی کا نقاب اوڑھے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے دل کی سلطنت پر حکومت کرنے آؤ، یہاں آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، میں آپ کی ساری تکالیف خود میں سمیٹ لوں گا۔ یاشم اسے نئے خواب دکھانے لگا۔ رانا پل پل یاشم کی دیوانگی سے خوف زدہ ہونے لگی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب پلیز یاشم، بس کر دو، مجھے وہ خواب مت دکھائے جو ناممکن ہے۔ رانا نے آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس میں مزید اطراف سننے کی سخت نہ تھی۔ وہ ممکن ہے رانا، یاشم نے اسے قائل کرنے نرمی سے کہا، وہ کچھ ممکن نہیں ہے، میں آپ کی نہیں ہو سکتی، مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے، میں تو عمر میں بھی آپ سے بڑی ہوں، پھر آپ نے اتنا سب کیسے سوچ لیا؟ رانا نے شکوہ کرتے لب دانتوں میں دبایا۔ رانا کی بات پر یاشم سر جھٹک کر مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی تب وہ صرف 25 سال کے تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھی۔ نہ فرق تھا ان دونوں میں، لیکن پھر بھی وہ آئیڈل کپل رہی۔ نہیں، ان کی جوڑی پوری امت کے لیے مثال ہے۔ یاشم کہتے ہوئے گھوم کر رانا کے سامنے آیا، کیا اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے آپ کو؟ مجھے ہمارے بیچ کے ایج ڈیفرنس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ محبت دو دلوں کو جوڑنے والا جذبہ ہے۔ نسل، ذات پات، اور قومیت، یہ سب ہمارے معاشرے نے عائد کیے ہیں۔ شریعت اور عشق میں یہ تفریق نہیں دیکھی جاتی۔ یاشم نے شہادت کی انگلی سے رانا کی تھیوڑی اوپر کو اٹھا کر اس کی متروم آنکھوں میں دیکھا۔ اب بات صرف اتنی نہیں ہے، میں ڈاورسی ہوں، میری ایک 9 سال کی بیٹی ہے۔ رانا نے دوسری وجہ پیش کی تو کیا ڈاورسر لڑکیاں پھر سے گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا انہیں پھر سے ہمسفر چننے کا حق نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ شادی نہیں چلی تو کیا جینا چھوڑ دے؟ یاشم کے اس قدر نارمل برتاؤ پر رانا واقعی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو ہر کوئی محض ہمدردی جتاتا اور افسوس کر کے چلا جاتا، اور رہی تو بات الزینہ کی، میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں، میں اسے اپنا نام دوں گا، ہماری بیٹی ہوگی وہ۔ یاشم کی بات پر رانا کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاشم، آپ کچھ بھی بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی۔ رانا زچ ہونے لگی، اور میں نے بالکل سوچ سمجھ کر اپنے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کیا ہے، اور آپ بھی اچھے سے سوچ لیجئے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ یاشم کا فیصلہ حتمی تھا۔ رانا مزید دلیل نہیں دے سکی، اپنے گھڑی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے یاشم کیبن سے باہر نکل گیا۔ رانا اسے دیکھتے ہوئے اس کے اخلاق و کردار کی اصل شناخت متعین کرنے لگی۔ سر، مسٹر نوریز آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازے سے نمودار ہوتے مینیجر نے صدیف کو مطلع کیا۔ نوریز کے نام پر صدیف کے حساب تن گئے۔ بھیجو۔ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے اس نے مینیجر کو اجازت دی۔ مینیجر سر کو خم دے کر باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ نوریز ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرا پہلو میں گرائے شان سے صدیف کے کیبن میں داخل ہوا۔ اسے آتے دیکھ کر صدیف سپاٹ تاثرات بنائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد تم سے مل کر اچھا لگ رہا ہے۔ نوریز صدیف کے تاثرات خاطر میں نہ لاتے ہوئے کرسی پیچھے کر کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ اور تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ صدیف نے اپنی نشست واپس سنبھالی۔ مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی تمہاری۔ نوریز نے اس کا تبصرہ ہنسی میں اڑا دیا۔ صدیف کے چہرے کے عضلات تپے ہوئے رہے تو نوریز سنجیدہ ہو کر آگے کو ہوا، اخیر میں یہاں اپنے متعلق بات کرنے نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں آیت گھر آئے، پاپا سے ملے۔ تم آیت کو پاپا سے ملنے کی اجازت دے دو۔ اب کی بار نوریز گویا ہوا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ ایک باپ جب اپنی اولاد سے دور ہو تو کیسا لگتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ سے پاپا کو دکھ دیے ہیں، پر آیت وہ پاپا کے بہت قریب رہی ہے۔ اس عمر میں پاپا کو اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ پلیز صدیف، پچھلا سب کچھ بھلا کر پاپا کے لیے آیت کو گھر آنے کی پرمیشن دے دو۔ اس نے پر امید نظروں سے صدیف کو دیکھا۔ صدیف ایک پل کے لیے نوریز میں آئی۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ وہ مکمل خاموش ہوا تو صدیف نے کنکارتے ہوئے سانس خارج کی۔ نوریز، میں ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی پر اپنی مرضی مسلط کرتا پھروں۔ میں نے کبھی اس پر پابندیاں نہیں لگائی۔ آیت نے خود اپنی مرضی سے اس گھر سے تعلق توڑا ہے، جوڑنا چاہے تو بھی اس کی اپنی مرضی ہے، میں اس بابت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صدیف کا جواب سپاٹ تھا۔ نوریز نے سر جھٹک کر لب بھینج لیا۔ جانتا ہوں ضد میں آیت مجھ سے کم نہیں ہے، پر تم اس سے بات کر کے دیکھو، وہ تمہاری بات ضرور مانے گی۔ میں اپنے لیے تھوڑی کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے بس پاپا کی فکر ہے۔ نوریز نے اسے منانے کی ایک اور کوشش کی۔ تمہارے مشورے کے لیے شکریہ، میں کوشش کروں گا۔ صدیف بات کو ختم کرتے اپنے سیٹ سے اٹھا۔ نوریز اپنے غصے کو قابو کرتے کھڑا ہوا اور صدیف کو تندی سے گھور کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ یاشم گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ لنچ کے بعد اس نے اپنی شادی کا موضوع چھیڑا۔ مام چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں، اس نے فریحہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا۔ جواب میں مام نے سر کو اسبات میں جنبش دیا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ یاشم کا جواب سن کر سب کی چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں آج سے ہی لڑکی دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ فریحہ بیگم نے یاشم کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے مام، یاشم نے حد اقل سنجیدگی سے جواب دیا۔ عفان صاحب کے آبرو تن گئے، وہ طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مام کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ شاہ خاندان میں لو میرج کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے یاشم کے زبانی محبت کا اقرار سن کر سب دنگ رہ گئے۔ عفان صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے دادا جان سامنے آئے۔ واہ، کیا بات ہے، کون ہے وہ، کس خاندان کی ہیں؟ دادا جان نے لڑکی کے متعلق سوال پوچھا۔ عفان صاحب اپنے بابا جان کو خاندانی رواج کے خلاف جاتے دیکھ کر مزید حیران ہو گئے۔ یاشم دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا ہے، یہ حقیقت ضرور تھی،
پر وہ اس کی خوشی کی خاطر خاندانی روایات توڑ دیں گے، یہ عفان صاحب کے گمان میں بھی نہ تھا۔ دادا جان وہ بہت اچھی ہے، آپ اس سے ملیں گے تو وہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی، میرے آفس میں کام کرتی ہے، رانا شعیب بٹ۔ یاشم دادا جان کے روبرو آ کر انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ رانا کے نام پر عفان صاحب کے ماتھے پہ شکن نمودار ہوئے، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ سب سہم گئے۔ یاشم بے یقینی سے بابا کی طرف مڑا۔ عفان، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹے کی بات تو سن لو۔ دادا جان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، وہ لڑکی اس سے بڑی ہے اور طلاق یافتہ ہے۔ عفان صاحب کی بات سن کر دادا جان نے رخ موڑ کر یاشم کو دیکھا تھا۔ یاشم پریشانی اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا، رانا بہت اچھی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، محبت عمر نہیں دیکھتی۔ یاشم نے اپنے دلائل پیش کرنا چاہے پر بابا نے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیا۔ چپ، ایک دم چپ، یہ کوئی محبت نہیں ہے، بس وقتی اٹریکشن ہے۔ رانا جیسی لڑکیوں کو اپنی معصومیت سے لڑکوں کا دل بہلانے کا ہنر بہت اچھے سے آتا ہے۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ بابا غضب سے سرخ چہرہ اور انگارہ ہوتی آنکھیں یاشم پر گاڑ کر بولے، اور بابا وہ ایسی نہیں ہے۔ یاشم نے رانا کا دفاع کرنا چاہا پر عفان صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے نظر انداز کر کے چل پڑے۔ یک دم ہی گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ یاشم نے غصے سے سینٹرل ٹیبل کو لات دے ماری۔ مام اور دادا جان کی سمجھ میں نہ آیا کہ معاملے کو کیسے قابو کرے۔ بالآخر دادا جان نے بات کرنے کی کوشش کی۔ دادا جان، آپ بھی وہی کہیں گے نا؟ ان کے گویا ہونے سے پہلے یاشم نے افسردگی سے دادا جان کو دیکھا۔ دادا جان کی نصیحت ان کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ فریحہ بیگم نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یاشم کا بازو دبوچا اور اسے کمرے کے سمت لے جانے لگی۔ کمرے کے بیز لا کر مام نے اس کا بازو چھوڑا اور اس کے گال پر ہاتھ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ ایسے بات کرتے ہیں بابا دادا جان سے؟ کیا یہ تمیز سکھائی ہے میں نے؟ ایسا صلہ دے رہے ہو میری پرورش کا؟ مام نے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تو مام، بابا کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، رانا ویسی نہیں ہے۔ یاشم نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم آگے کھڑا ہو گیا۔ یاشم، تو تم جانتے ہو نا، اس خاندان میں کبھی پسند کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر تم نے پسند کیا بھی خود سے بڑی عمر کی ایک طلاق یافتہ لڑکی کو۔ مام کو اب تک اس کی پسند پر مانو یقین نہ آیا ہو۔ یاشم نظریں چرا گیا کیونکہ ابھی تک اس کی فیملی رانا کی بیٹی سے انجان تھے۔ ہاں مام، پلیز میرے جذبات سمجھنے کی کوشش کرے، یاشم نے بے بسی سے التجا کی تھی۔ یاشم، پلیز بھول جا اسے، تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ فریحہ بیگم نے دوبارہ اس کا گال تھپا کر سمجھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یاشم مضطرب ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب بس ایک دفعہ رانا ہاں کر دی، پھر میں ہر حال میں بابا کو منا لوں گا، یاشم نے حتمی فیصلہ کیا اور رانا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اور دوسری جانب رانا دن بھر یاشم کا اعتراف سن کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے اس نے بیڈ پر سوئی الزینہ کو دیکھا، کتنی مشابہت رکھتی تھی وہ اس دلکش مرد سے جو کہنے کو تو اس کا باپ تھا، چھپر جس نے کبھی جی بھر کر اسے پیار بھی نہیں کیا تھا۔ الزینہ کو دیکھتے رانا ماضی کے اوراق میں کھونے لگی۔ 9 سال کی ذہنی رانا کو بچپن کی آیت لگی تھی۔ ہاں کی ماضی، یقی کھپ صدیقی ہاؤس کو لائٹس اور بیلون سے سجایا گیا تھا۔ ہر سو بازو اور پٹاخوں کا شور مچا تھا۔ پنک کلر کا فیری گاؤن پہنے، سر پر بڑی سی ہیپی برتھ ڈے والی ٹوپی پہنے آیت صدیقی منہ پھلائے کھڑی تھی۔ کیک کٹ کر لو، سب ویٹ کرے کہیں، وارث صاحب نے نرمی سے مخاطب کیا۔ نہیں پاپا، رانا جب تک نہیں آئے گی میں کیک کٹ نہیں کروں گی۔ آیت نے ناک چڑھائے ہوئے سر دائیں سے بائیں نفی میں ہلایا۔ وہ آیت کاٹ بھی دو لگ رہی ہے یار، نہیں تو میں ایسی کھا جاؤں گا۔ 14 سالہ نوریز نے تب کر دھمکی دی۔ 10 سالہ آیت نے بھائی کو گھورا تو مما نے بھی نوریز کو چپ کرانے اس کے بازو پر تھپکی ماری۔ ہو آیت، ایسی اسنائے رانا اپنی ممی کا ہاتھ تھامے بھاگتے ہوئے پارٹی ایریا میں داخل ہوئی۔ رانا کے رفتار سے قدم ملانے عطرہ بیگم کو بھی بھاگنا پڑ رہا تھا۔ آ گئی آیت کی آفتاب، نوریز نے ناک بھسورتے ہوئے کہا۔ سنبل بیگم نے دوبارہ اس کے کندھے پر تھپکی مار کر اسے خاموش کرایا۔ رانا کو دیکھ کر آیت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی اچھلنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے آیت، رانا نے تیزی سے آگے آ کر اسے خود سے لگا لیا۔ تھینک یو، چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ آیت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر رانا کا ہاتھ رکھا اور دونوں ساتھ میں کینڈل بجھا کر کیک کٹ کرنے لگی۔ عطرہ بیگم اور سنبل بیگم شانہ بشانہ کھڑی بچیوں کے اس محبت پر محجوز ہونے لگی۔ ایک جسم 2 جان ہے یہ دونوں۔ کبھی کبھی تو سوچتی ہوں اگر یہ الگ ہو گئی تو کیا کریں گی؟ عطرہ بیگم نے متفکر انداز میں کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دوستی یوں ہی تا عمر قائم رکھے۔ الگ کیوں ہوں گی بھلا؟ سنبل بیگم نے رانا اور آیت کو ایک دوسرے سے چپک کر کیمرہ کے آگے پوز بناتے ہوئے دیکھ کر دعا دی تھی۔ میرا مطلب تھا جب یہ بڑی ہو جائیں گی، شادی ہوگی، تب تو الگ ہونا ہوگا۔ ہمیں کیا پتا کس کا نصیب کہاں لکھا ہے۔ عطرہ بیگم نے اپنے تبصرہ کی وضاحت دیتے ہوئے سمجھایا۔
जहाँ भी हुआ अल्लाह दोनों बच्चियों के नसीब अच्छे करे। सुंबुल बेगम ने फिर से दुआ देते आयत और राना को मजबूती से अपने हिसार में ले लिया और बारी बारी दोनों को प्यार किया। राना और आयत की दोस्ती दिल और जान से बढ़कर थी। दोनों ही एक दूसरे पर जान निछावर करती थी। दुख सुख में हमावकत एक दूसरे के साथ मौजूद रहती। जान देने वाली सहेलियां जान छुड़ाने तक के मराहिल तय करेगी, ये ना आयत ने सोचा था और ना राना ने। यह हाल ये अलजीना के सराहने बैठे अपना और आयत का बचपन याद करते राना को वक्त का पता ही ना चला। दूर कहीं से फजर की अजानें सुनाई दी तो वो आंखें जो रतजगे के बायस सुर्ख हो रही थी मसल कर बार बार झपकाते वुजू करने वाशरूम चली गई। फजर की नमाज अदा करके राना काफी देर उसी जगह बैठी खाली हाथों को देखती आंसू बहाती रही। इसके हाथ में क्या था? कुछ भी तो नहीं। करने वाली जात तो इस पाक रब की है। और फिर आंसू तो वो खामोश दुआ है जो सिर्फ अल्लाह सुन सकता है। अल्लाह, मुझे नहीं पता, इंसान के हर पोशीदा इरादों से तो सिर्फ तो वाकिफ है। मैं तो अपने आप को समझ नहीं पा रही। फिर याशम को कहाँ समझूंगी? बस मेरी दुआ है तो अपना साया मुझ पर बरकरार रखना, वही करना जिसमें मेरी और मेरी बेटी की बेहतरी हो। राना ने दुआ करके आंसू साफ किए और पुरसुकून होकर सोने चली गई। अलजीना के स्कूल में मौसम गर्मा के तातीलात चल रहे थे, इसलिए वो देर तक सोई रहती तो अक्सर राना की भी देर से आंख खुलती। इस दिन भी वो फजर के बाद सोई थी, इसलिए ऑफिस के लिए देर से उठी और वक्त देखकर तेज तेज तैयार होने लगी। हल्के मरजंडा कलर के कमीज शलवार पहने बालों का ढीला जोड़ा बनाए वो दुपट्टा सेट करने लगी। होंठों पर लब गिलास लगाते हुए राना के नजरों में याशम का अक्स लहराया था। अखी याशम ने जवाब लब किया तो क्या कहूंगी उनसे? मैं तो अब तक कोई फैसला ही नहीं कर पाई हूँ। राना की परेशानी में इजाफा होने लगा। राना, जल्दी करो, ऑफिस नहीं जाना क्या? आतरा बेगम ने सीढ़ियों के पास सर घुपर को उठाकर राना को आवाज दी। अब बस आ रही हूँ। मनफी ख्यालात जहन से महव करके राना अपना बैग कंधे पर डाले बाहर भागी। ऑफिस पहुंचकर वो सर झुकाए याशम से सामना न होने की दुआ करती अपने केबिन में दर आई। अभी उसने टेबल पर हाथ रखकर सांस बहाल की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राना चौंक कर उछल पड़ी, लेकिन पीछे मुड़ते हुए बेयकीनी से अपनी जगह साकिन हो गई। हो आप? तो सामने खड़े इस सरापे को देखकर वो इतना ही कह सकी थी,